السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین کما یلیق بجلالہ وعظیم سلطانہ ورفعت شأنہ وعلو مکانہ۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سال میں ایک موقع دیتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں مستورات جمع ہوتی ہیں، تو مہینہ مبارک اس کی الوداعی گھڑیاں ہیں۔ اور میں ابھی آیا ہوں 3-3.25 گھنٹے کا سفر کرتے، میرا گاؤں یہاں سے 3-3.25 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، مسلسل چلا جائے تو بڑی اہم باتیں ہیں جو سامنے لانے کی ہیں۔ اتنا مستورات کا مجمع کبھی کبھی اکٹھا ہوتا ہے، بلکہ دین کی نسبت سے تو اتنی بڑی تعداد میں اکٹھا ہوتا ہی نہیں۔ تو چند باتیں ہیں جو اس وقت سامنے لانی ہیں، جو میری بھی ضرورت ہیں، ان سامنے بیٹھے مردوں کی جو مستورات آئی ہیں ان کی، اور جو ساری دنیا کے مسلمان مرد عورت حتیٰ کہ غیر مسلم سب کی۔ تو اس کو تھوڑا سا توجہ دیں، غور سے سنیں۔ جن مستورات کے ساتھ بچے ہیں وہ کہیں ایک طرف ہو کر بیٹھیں، بیچ میں نہ بیٹھیں، اور کوشش کریں بچہ اللہ کرے بہلا رہے، روئے نہیں۔ ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، نہ اپنے آپ کو بنایا ہے، نہ خود اپنی مرضی سے مرتے ہیں۔ مرنا تو ہم چاہتے ہی نہیں، ہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ ام خلقوا من غیر شیء، یہ قرآن ایک سوال اٹھاتا ہے، کیا تم خود بن گئے ہو؟ گویا وہ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، بولو کیا تم خود بخود بن گئے ہو؟ تو مشاہدہ بتاتا ہے کہ ہم خود نہیں بنے، ایک نظام ہے جس کے تحت بن رہے ہیں۔ پھر قرآن دوسرا سوال اٹھاتا ہے، ام هم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہم بے ساختہ یہی دینے پر مجبور ہیں کہ نہیں، ہم نے آپ کو خود نہیں بنایا۔ یعنی اس کے لیے کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسی موٹی چیزیں ہیں۔ تو قرآن اس سوال کو اٹھا کے پھر لاجواب کرتا ہے، پھر اس پر ایک مطالبہ رکھتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم خود بنے ہو؟ نہیں۔ اگر خود بنے ہو تو جو مرضی کرو، تمہیں آزادی ہے۔ ام هم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ بالکل نہیں۔ اچھا، اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو بھی تمہیں آزادی ہے، جو مرضی کرو۔ ام خلق السماوات والارض، اب تیسرا سوال اسی کے ساتھ، کیا زمین آسمان کو تم نے بنایا ہے؟ نہیں۔ اگر زمین آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو تم نے خود نہیں بنایا تو تم انہیں اپنی مرضی سے استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے بنایا ہے جو مرضی استعمال کرو، شراب پیو، پانی پیو،
چوری کا مال کھاؤ، حلال کا کھاؤ، شادی کرو، بدکاری کرو، جب تم نے اس کائنات کو خود بنایا ہے اور اس کے اندر کی چیزوں کو خود بنایا ہے، جیسے مرضی استعمال کرو، تو تینوں جگہ پر ہم لاجواب ہو گئے. ہم تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سارے ہو جاؤ کٹھے، ایک مکھی تو بنا کے دکھا دو، سب کٹھے ہو جاؤ. تو اب ہم خود بخود نہیں بنے، اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، تو دونوں چیزیں جب نفی ہو گئیں تو اپنی ذات کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا حق بھی نفی ہو گیا. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں کس نے بنایا ہے؟ تو اس کا سوال انسان کے پاس ہے کوئی نہیں. انسان کو جو علم آتا ہے وہ حواس خمسہ سے آتا ہے، پھر ان حواس سے عقل پیغام وصول کرتی ہے، پھر وہ اس کی تصدیق کرتی ہے. تو ہمیں کس نے بنایا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے سوال کیا، اس نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں. ہم نے اپنے کانوں سے سوال کیا، اس نے کہا میں نے تو اس کو سنا ہی نہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے پوچھا، اس نے کہا میں نے اس کو چھوا ہی نہیں. ہم نے اپنی زبان سے پوچھا، اس نے کہا میں نے اس کو چکھا ہی نہیں. ہم نے اپنے ناک سے پوچھا، کہا میں نے اس کو سونگا ہی نہیں. ہم نے عقل سے پوچھا، اس نے کہا جب ان پانچوں نے کچھ نہیں دیکھا، سنا، سونگا، چکھا تو میں کیا بتاؤں؟ میں بھی اس کے بارے میں اندھی ہوں، میں بھی کچھ نہیں بتا سکتی کہ کون ہے بنانے والا، کس نے بنایا. اگلا سوال کیوں بنایا؟ جب ہم نے اپنے آپ سے پوچھا تو جواب کوئی نہیں، اپنے علم کے وسائل سے پوچھا تو جواب کوئی نہیں، پیچھے جو عقل فیصلے کرنے والی ہے اس سے پوچھا، جواب کوئی نہیں. تو یہ مر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ جواب کوئی نہیں. تو یہاں انسان پھڑپھڑایا پنجرے میں پھنسے ہوئے پنچھی کی طرح. تو یہاں آ کر اللہ کا پیغام ملا، سچے انبیاء کی وسیلے سے ہم تک بات پہنچی کہ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. هو الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا ہے. الم نجعل له عینین، وہ دعویٰ کر رہا ہے یہ آنکھیں دو کس نے بنا کے دی. ولسانا، یہ بولنے والی زبان تمہیں کس نے دی. وشفتین، اس پر دو ہونٹ کس نے لگائے. فجعل لكم السمع، تمہیں کان کس نے دیے. والابصار، تمہیں آنکھیں کس نے دی. والافئدہ، اور تمہیں دل کس نے دیا. کوئی نہیں دھرتی میں بحر و بر میں سوائے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے. جب یہ بات طے ہے کہ اللہ ہمارا بنانے والا، اور کہاں سے بنایا، کہاں سے کہانی کو شروع کیا، اس کا بھی ہمارے پاس جواب نہ تھا. تو اللہ نے جواب دیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تم پر ایک دور ایسا آیا ہے تم کچھ نہ تھے. دوسرا دور آیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تم مٹی میں چھپے ہوئے تھے. تیسرا دور آیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، میں نے مٹی میں سے جوہر نکالا، جوہر میں سے نطفہ بنایا اور اسے ایک ٹھکانے پر پہنچایا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، تم پر اس سے اگلا دور آیا علقہ. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس پہ اگلا دور آیا لوتھڑا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس پر اس سے اگلا دور آیا ہڈیاں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس پر اس سے اگلا دور آیا ہڈیوں پر گوشت. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہڈیوں پر اگلا دور آیا کھال بال رنگ ڈھنگ چال ڈھال، لڑکا لڑکی مذکر مؤنث، یہ سب تیرے رب نے کہاں سے شروع کیا؟ جب تم کچھ نہ تھے وہاں سے اللہ کا غیب کا نظام چلا. اور خلقکم اطوارا، تمہیں مختلف اطوار میں اور تمہیں مختلف تطورات میں طریقوں میں لاتا ہوا ڈھالتا ہوا بڑھاتا ہوا تمہیں یہ شکل عطا فرمائی جس میں تم اب ہو. جو رب تمہیں اتنی خوبصورت شکل عطا فرمائے اور اتنے خزانوں کے در تمہارے لیے کھولے، وہ رب اس بات کا حق رکھتا ہے کہ تم اس کی مان کے چلو، اسی کے بن کے چلو.
یہ لا الہ الا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم خود نہیں مرتے، ہمیں اللہ موت دیتا ہے، ہم نے اس کائنات کو خود نہیں بنایا، کسی خالق نے بنایا ہے، وہی ہے ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ ہے میٹھا مزیدار، یہ ہے کڑوا بدبودار، وبینہما برزخ لا یبغیان، اور میٹھے اور کڑوے میں تیرے رب کی طاقت کا پردہ ہے جو اس کو ادھر نہیں جانے دیتا، اس کو ادھر نہیں آنے دیتا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اگر اللہ اس پردے کو ہٹا لے، جو پردہ نہ لکڑی نہ لوہا نہ تانبا نہ پتھر نہ پیتل نہ پلاسٹک نہ پولیتھین، کچھ بھی نہیں، دونوں پانی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، یہ کڑوے کی رگ ہے، یہ میٹھے کی رگ ہے، تو کیا پردہ کون سا ہے؟ کھولو زمین، دیکھو کہاں پردہ چھپا ہوا ہے؟ کوئی پردہ نہیں ہے، خالی یہ تعبیر ہے، تعبیر۔ پردہ کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے، امر صرف ذوالجلال، اس والاکرام، اس مقدس اور اس قدوس و مہیمن اور طاقتور رب کا امر ہے۔ یوں دونوں پانی کٹے جا رہے ہیں، اللہ نے کڑوے سے کہہ دیا میٹھے میں نہیں جانا، میٹھے کو کہہ دیا کڑوے میں نہیں جانا، ڈال دو ایک جگہ، نہیں مل سکتے، نہیں مل سکتے۔ اگر اللہ اپنے حکم کو واپس لے لے تو ساری دھرتی میں ایک گھونٹ میٹھا پانی موجود نہیں ہوگا، ایک 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 گھونٹ میٹھا پانی باقی نہیں رہے۔ کون دعویٰ کرے کہ سب کچھ میں نے بنایا؟ لوہا ہم نے بنایا، انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، پانی ہم نے بنایا، انزلنا من السماء ماء انتم انزلتموه ام من المزن ام نحن المنزلون، بچے کو ہم نے بنایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، غلوں کے ڈھیر ہم نے اگائے، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ تو جب ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، میرا خالق اللہ، کائنات کا خالق اللہ، تو عقل ایمان تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، خالی عقل بھی یہ کہتی ہے جس نے بنایا ہے اس سے پوچھ کے چل، جس کی چیز ہے اس سے پوچھ کے چل، جس کی ملک ہے اس سے پوچھ کے چل۔ تو لا الہ الا اللہ یہ اقرار ہے، یہ لا الہ الا اللہ اقرار ہے کہ یا اللہ میں خود نہیں بنا، تو نے بنایا، میں خود نہیں مرتا، تو مارتا ہے، کائنات میں نے نہیں بنائی، تو نے بنائی ہے، لہذا اے میرے مولا مجھے بتا میں کیا کروں، جو تو کہے گا وہ کروں گا، جس سے روکے گا اسے چھوڑ دوں گا۔ یہ ہے مسلمان ہونے کی پہلی بنیاد، یہ بنیاد اس وقت ٹوٹی پڑی ہے، اس بے بنیاد معاشرے پہ اسلام آ نہیں سکتا کہ ان کو اس بنیاد پہ اٹھایا نہیں گیا، جس نے اٹھانا تھا اس کو یاد ہی نہ رہا۔ یہ بنیاد بٹھانی تھی ماں نے، ماں پہلا مدرسہ ہے، استاد کے ذمہ نہیں ہے، احسان ہے استاد کا بتا دے، ماں کے ذمہ ہے، صرف احسان نہیں، اس کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ ہے۔ اکائی کی درستگی مجموعے کی اکائی ہو، مجموعے کی درستگی بنتی ہے، ایک گھر کا سدھار سارے شہر کا سدھار بنتا ہے۔ جب اکائیاں بگڑ جاتی ہیں تو دہائیاں بھی بگڑ جاتی ہیں، جب دہائیاں بگڑتی ہیں تو سینکڑے بھی بگڑتے ہیں، پھر ہزاریں بگڑتے ہیں، پھر لاکھوں بگڑتے ہیں۔ جب اکائی درست ہوتی ہے تو دہائی درست ہوتی ہے، جب دہائی درست ہوتی ہے تو سینکڑا درست ہوتا ہے، جب سینکڑا درست ہوتا ہے تو ہزار درست ہوتا ہے، پھر لاکھ درست ہوتا ہے۔ اس وقت گھر کی زندگی ٹوٹی پڑی ہے، گھر میں زندگی کوئی نہیں، گھر کی زندگی جو میں کہہ رہا ہوں باقی تو ہے، صبح ناشتہ بھی چل ہوئے، پر شہریاں بھی ہوئی اور بچوں کو اسکول بھی بھیجا گیا، اور کاروباری لوگوں نے دفتروں کا رخ، اپنی دکانوں کا رخ کیا، دفتریوں نے دفتروں کا رخ کیا۔ وہ گھر کوئی نہیں ہے جو یہ بنیاد سکھایا کرتے تھے، وہ مائیں کوئی نہیں ہیں جو یہ بنیاد بتایا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت سے زندگی کو چلایا، اور اس مسلمان عورت کو ایک بڑا اہم اور بڑی ذمہ داری کا کام اس کے سپرد کیا، نسل کو صحیح بنیاد پہ اٹھانا۔ ہم پچھلے 100 سال سے انگریز کی غلامی میں رہے، ان کے سامنے وحی کی روشنی نہیں تھی، وہ اپنی عقل اور شہوت کے غلام تھے۔ انہوں نے اپنے غلط علم پر زندگی کی بنیادوں کو اٹھایا۔ انسان کا علم کبھی بھی اس قابل نہیں ہے
کہ وہ زندگی کی بنیادوں کو خود اٹھا سکے اور طے کر سکے اور ان پر وہ چلتا ہوا کامیابی کے زینے طے کر سکے، ناممکن ہے۔ انسان کا علم ادھورا ہے، اسے اپنی زندگی کی بنیادوں کو اٹھانے کے لیے اللہ کے علم کی ضرورت ہے۔ اس علم سے وہ معاشرہ محروم تھا، لیکن اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے ساری دنیا کا رخ خواہشات کی طرف پھیر دیا، آزادی کی طرف پھیر دیا، آزادی کے لفظ کا استعمال کیا اپنے فہم کے مطابق، لہذا ایک ایسی تباہی کی لہر اٹھی جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ تو ہم اس معاشرے سے متاثر ہیں، ہماری مشرق کی عورت مغرب کی عورت کی طرف کھسک رہی ہے، سرک رہی ہے، ہمارا مشرق کا نوجوان وہ مغرب کے نوجوان کی طرف کھسک رہا ہے، سرک رہا ہے۔ اوہو، اس سفر میں مجھے قل یا ایھا الکافرون سمجھ میں آئی، ہزاروں دفعہ پڑھی، ہزاروں دفعہ نظروں سے گزری، ابھی جو چلے میں تھا تو ایک دن بیٹھے بیٹھے قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے سارے قرآن میں صرف ایک دفعہ کہا ہے قل یا ایھا الکافرون، ورنہ یہ بڑی حقارت کا یہاں استعمال ہے، ورنہ ہے یا ایھا الذین کفروا، یہ ہلکا ہے، یہ ہلکا لفظ ہے، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ بات کو ہلکا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، سیدھا وار کے لینے، سیدھا وار۔ سارے قرآن میں مجھے اس سفر میں خیال آیا کہ سارے قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے قل یا ایھا الکافرون، باقی یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین کفروا، الذین کفروا۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں اس سوچ میں پڑا، یہ کیا چکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یا ایک کی جگہ اور اتنی طاقت کے ساتھ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ہمارے دل میں اللہ نے کافر کی معاشرت کی نفرت بٹھائی ہے، کافر کی معاشرت کی نفرت بٹھائی ہے۔ سب سے پہلے آدمی اس کی معاشرت لیتا ہے، اس کا لباس لیتا ہے، لباس۔ پتلون پہننا ہمارے معاشرے میں جرم نہیں رہا، شریعت میں اس کو براہ راست جرم کہنا بھی مشکل ہوگا، لیکن یہ جرائم کا دروازہ ہے۔ ٹائی لگانا جرم نہیں رہا، یہ اگلے جرائم۔ یا ایھا الکافرون، وہ جس کے پاس موبائل ہے وہ ذرا بند کر دیں۔ یا ایھا الکافرون، یہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں سنا رہا ہے کہ ان کی بات کیا ہوئی تھی؟ کافر آئے کہنے کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں۔ کافر آ کر حضور سے کہنے لگے کچھ ہم تیری مان لیتے ہیں، کچھ تو ہماری مان لے، تو کام برابر ہو جائے گا، کچھ تم نیچے آ جاؤ، کچھ ہم اوپر ہو جاتے۔ تو اس پر اللہ نے یہ جملہ کہا یا ایھا الکافرون، جیسے اللہ کہہ رہا ہے اے نافرمانو، اے ذلیلو۔ تو یہ جملے میں اتنی آگ بھری ہوئی ہے کہ خالی پہلا لفظ کافی ہے اگلے معاملے کی نوعیت اور سنگینی کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ ہمیں کافر کی معاشرت سے نفرت دلانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ لفظ اس اگلے بات کی تردید تھی کہ کچھ آپ ہمارے طریقے پر آ جائیں، کچھ ہم آپ کے طریقے پر آ جاتے ہیں، کچھ آپ ہمارے نکاح کر لیں حضور والا اور مہندی رچا لیں ہندو والی ہے، نکاح کریں گے حضور والا، مہندی رچائیں گے ہندو والی۔ فیصلہ آباد میں کون سی شادی ہے جس میں مہندی نہیں رچائی جاتی؟ کیا حاجی، کیا نمازی، کیا دیندار، کیا تسبیحیں پڑھنے والے، کیا عمرے کرنے والے، کیا زکاتیں دینے والے، کیا صدقے دینے والے، یہ جتنی مستورات بیٹھی پوچھو ان سے۔ نکاح کریں گے یہ تو حضور کی سنت، مہندی رچائیں گے یہ ہندو کی سنت۔ تو جو کہ ہم ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں تو ہمارے کہیں نہ کہیں تخیلات میں وہ معاشرت رچی ہوئی ہے، وہ اتنی محنت نہ ہوئی کہ نکل جاتی، اس درجے کی محنت نہ ہوئی کہ جس پر وہ کھرچ دی جاتی، وہ نکال دی جاتی، اس لیے وہ چیزیں باقی رہ گئی۔ تو میں نے ایک مثال دے دی آپ کو کہ یہ قل یا ایھا الکافرون صرف اسی زمانے کے ساتھ نہیں ہے، آج بھی جو ہونا تھا۔ قرآن کے لفظ جو ہوتے ہیں وہ عجیب ہے، قرآن کا معجزہ بات کرتا ہے کسی ایک واقعے پر
لیکن لفظ لاتا ہے جو قیامت تک صادق آتا چلا جائے. یہ صرف اللہ کی طاقت ہے اور کسی میں یہ طاقت نہیں. قرآن کی آیت آئی کسی خاص موقع پر، لیکن اللہ الفاظ ایسے لاتا ہے کہ وہ لفظ اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ قیامت تک اس لفظ کو پوری دنیا کے حالات و واقعات پر دلالت کرنے کی طاقت حاصل ہوتی. اب بات آئی قریش مکہ پر، صادق آ رہی فیصلہ آباد کی عورتوں پر کہ مہندی کریں گی. ہمارے ملک کا رواج، کچھ ان کی مانیں گے کچھ اپنی کریں گے. نکاح کریں گے حضور کی سنت، مہندی رچائیں گے اپنا رواج، ولیمہ کریں گے حضور کی سنت، جہیز دیں گے یہ ہمارا رواج. تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الکافرون، جو کچھ میرے ذہن میں اس وقت گھسا ہوا، میں آگے الفاظ میرے پاس نہیں اس کو اور مزید واضح کرنے کے لیے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کافر کی معاشرت سے نفرت دلانے کے لیے لفظ بولا یا ایھا الکافرون، اے بدکارو تم بھی اس قابل ہو کہ تمہارے طریقوں پر ہم چلیں. اے نافرمانو، اے بدماشو، اے فاسقو. کافر کا لفظ جتنا بھی سخت ترجمہ کرو، کافر کا لفظ اس کو برداشت کرتا ہے. تم بھی اس قابل ہو، تمہارا لباس اس قابل ہے کہ ہماری بچیاں وہ لباس پہنیں، تمہارا لباس اس قابل ہے کہ ہمارے بچے وہ لباس پہنیں. تو اللہ نے اس معاشرت کی نفرت دلائی، کیونکہ معاشرت جب آدمی اپناتا ہے تو پھر ان کے مزاج میں بھی ڈھل جاتا ہے. پھر مزاج میں ڈھلنا بھی جب مزاج میں ڈھلتا ہے پھر وہ بکاؤ مال بن جاتا ہے. اس کو شریعت کی حدود توڑنا اور اس کی پابندی کرنا اس کے لیے برابر، کر لیا نیکی کر لی ٹھیک ہے، نہیں کی ٹھیک. ایک ڈاکٹر کہنے لگا نہ نیکی کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے نہ گناہ کر کے مجھے پشیمانی ہوتی ہے. میں نے کہا یہی دل کے مر جانے کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ دل مر چکا ہے. تو ہم اس معاشرت میں ہم ڈھل گئے. جو 100 سال کافر نے ہم پر محنت کی، اس نے ہماری عورت کو باہر نکال دیا. ایک نعرہ لگایا عورت مرد کے مساوی حقوق ہیں، عورت مرد شانہ بشانہ کام کریں. یہ بات پہلے یورپ میں بھی نہیں تھی. 1792 میں میری وولسٹون کرافٹ ایک عورت ہے انگلینڈ میں، اس نے ایک کتاب لکھی آزادی نسواں، عورت کی آزادی. تو عورت کو آزاد ہونا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، یہ کیوں گھر کی پابند بن کر چلے. اس نعرے کو ہوا ملی چونکہ مرد کی لذتوں کی تسکین تھی اور مرد کی شہوتوں کا اس میں سامان تھا. انہوں نے ہاں ملائی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا یورپ کی زندگی اور سارے یورپ کی عورت اور امریکہ کی عورت وہ اس وقت عبرت کا نشان بن گئی. اس کی زندگی صرف 15 سال رہ گئی. جوانی کے 15 برس وہ عورت ہے. اس کے بعد وہ ایک استعمال شدہ کپڑا ہے جسے پھینک دیا جاتا ہے، ایک استعمال شدہ جوتا ہے جسے کوڑے میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایک استعمال شدہ نیپکن ہے جسے پھینک دیا جاتا ہے، وہ ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر ہے جسے اس دسترخوان میں رول کر کے پھینک دیا جاتا ہے، وہ ایک استعمال شدہ یہ موٹر وے کا گلاس ہے جو اس میں چائے پکڑا دیتے ہیں، پیتے بھی جاؤ پھر جہاں مرضی ہے پھینک دینا. اس آزادی نے اس عورت کو صرف 15 برس کی زندگی دی اور اس سے پہلے کی زندگی بھی چھین لی اور اس کے بعد کی زندگی بھی چھین لی. جب تک وہ جوان ہے، جب تک اس میں جوانی کا خون ہے اور اس کے چہرے پہ شگفتگی ہے، وہ بازار کی بھی قیمت ہے، دفتر کی بھی قیمت ہے اور وہ اس کی عزت بھی ہے. اور جو ہی جوانی ڈھلنے لگی، بڑھاپا ہولے ہولے آنے لگا، بالوں کی سیاہی وہ صبح کی سفیدی میں بدلنے لگی تو آنکھیں پھرنے لگی اور مزاج بدلنے لگے. پھر وہ تنہا رہ گئی اور تنہا تو مرد کو بھی رہنا عذاب ہے. عورت تنہائیاں کہاں سے کاٹے گی؟ اور پھر یہ 15 برس صرف اس لڑکی کی زندگی ہے جس کی شکل اور صورت اچھی ہے، جو خوبصورت ہے. جو خوبصورت نہیں ہے وہ جوان ہو کر بھی کسی کام کی نہیں ہے. اب وہ گھر سے نکلی، ماں باپ کا ساتھ چھوٹا، اب نہ کوئی ماں کا تصور ہے، نہ کوئی باپ کا تصور ہے، نہ کوئی بھائی کا تصور ہے. آپ
اندازہ فرمائیں کہ چاروں طرف ہوسناک انسان ہیں جو بھیڑیوں کی شکل میں پھر رہے ہیں، اور اس میں 11 سال کی بچی ہے جو اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے خود چل رہی ہے. نہ اس سے ماں کی رہبری حاصل ہے، نہ باپ کی حفاظت حاصل ہے، نہ بھائیوں کی اس کو دائیں بائیں سے پہرے داری حاصل ہے. یہ چچا، ماموں، خالہ، پھوپھیوں سے سب سے یہ محروم ہے. اس 11 سالہ بچی کے ساتھ کیا ہوگا جس کو نوچنے والے ہزاروں بھیڑیے چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہے ہوں. ہماری آج کی ہماری مشرق کی نادان عورت اس عورت کے پیچھے چلنا چاہتی ہے. ہمارا مشرق کا نادان نوجوان ان جانوروں کی طرح جانور بننا چاہتا ہے. ان کو تو یقین ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں، لہذا وہ تو جو مرضی کریں ٹھیک ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے. ان کے سامنے تو تہذیب نہیں تھی، ہمارے سامنے تو تہذیب تھی. ان کے سامنے تو روشنی نہ تھی، ہمارے سامنے تو روشنی تھی. ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر چلنے والے، ہماری عورتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کر چلنے والی. ہم تو بے سند نہیں تھے، وہ تو بے بنیاد تھے. لہذا ان کا معاشرہ ٹوٹ گیا. جس بچے کو ماں کی گود نصیب نہ ہو، باپ کا پیار نصیب نہ ہو، ماں باپ کی اجتماعی نگاہ نصیب نہ ہو، بہن بھائیوں کی محبتیں کھیل نصیب نہ ہو، اس بچے کی دماغی پرواز یا دماغی نشو و نما کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جس بچے کو اپنی روٹی خود تیار کرنی ہو، انہیں کہا ہمیں آزادی چاہیے، اس آزادی کے بدلے میں پابندیاں اور لگ گئیں. گھر بھی ویسے کا ویسے ذمہ رہا، باہر کی زندگی بھی پڑ گئی گلے میں، دفتر کی زندگی بھی پڑ گئی گلے میں، ہوسناک انسانوں کی بھینٹ چڑھنا بھی ہو گیا مقدر میں، اور زندگی پارا پارا ہو گئی. اور زندگی آزادی کے نام پر وہ غلامیاں ملی، وہ پابندیاں ملی، خوشیوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہ غم ملے، کامیابیوں کا زینہ سمجھ کے جن کو طے کرنا شروع کیا تھا، اوپر جا کے پتہ چلا کہ آگے خوفناک مہیب غار ہیں جن میں گرنے والے کی ہڈیاں بھی نظر نہیں آتی. تو ہم سالہ محنت ہوئی، پھر ان کا میڈیا ہمارے گھروں میں اتر گیا، پھر ڈش اور کیبل نے ہماری نسل کی بنیادوں کو لرزا کے رکھ دیا. ہم اس کشتی پہ سوار ہیں جس میں سوراخ ہو چکے ہوں، جس کے تختے سرک چکے ہوں، جس کے تختے شکستہ نہیں، جس کے تختے ٹوٹ چکے ہیں. جب نسل گانے بجانے پہ پروان چڑھ رہی ہو، جب ناچ گانا تہذیب بن چکا ہو اور یعنی اور فحاشی وہ ثقافت بن چکی ہو، یہ نسل کسی وقت بھی اللہ کی غضب میں آ سکتی ہے اور اللہ کی پکڑ کا شکار ہو سکتی ہے. یہ ہوائیں اگر اللہ سے پوچھ کے چلتی ہیں تو اللہ کی چلے گی. اگر یہ آسمان اللہ کی چھت بنائی ہوئی ہے تو یہ اللہ ہی کے تابع ہے. اگر زمین آسمان کا درمیان اللہ کا بنایا ہوا ہے تو یہ اللہ ہی کے تابع ہے. یہ وہی ہوائیں ہیں جو آگ پہ چل گئی تھیں، یہ وہی زمین ہے جو قارون کے لیے پھٹ گئی تھی، یہ وہی سمندر ہیں جو فرعون پہ چڑھ دوڑے تھے، یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے عاد و سمود کو چیخوں سے لرزا دیا تھا، یہ وہی آسمان میں تیرنے والے کروڑوں ارب پتھر ہیں جو قوم لوط پہ تابڑ توڑ برسے تھے، یہ وہی بادل ہیں جو نوح علیہ السلام پہ قوم پہ برس اور گرجا تھا، یہ وہی طوفان ہیں جو قوم سبا پہ آئے تھے. نہ اللہ بدلا، نہ لشکر کم ہوئے، نہ خزانے کم ہوئے، نہ قانون بدلا کہ ایٹم کا دور ہے بے حیائی کو برداشت کرے گا، ایٹم کا دور ہے مرد عورت کے اختلاط کو برداشت کرے گا، ایٹم کا دور ہے عورت بازار کی زینت بن جائے، کھلے عام مرد عورتوں کا اختلاط ہو اور اس کو تہذیب کا نام دے دیا جائے. اور اللہ بھی کہہ دے چونکہ انسان طاقتور ہو گیا ہے، ایٹمی طاقت بن گیا ہے، تو مجھے بھی تھوڑا سا ان کا خیال کرنا پڑے گا. نہیں نہیں نہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كانت ظالمة وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم ترى أفلا ينظرون. ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہتھوڑے برساتا ہے. سن سن سن، تیرے اوپر ایک رب ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے.
کیا سمجھتا ہے گاڑی میں سوار ہونے سے تیری طاقت بڑھ گئی، ہواؤں میں اڑنے سے تو اللہ کو چیلنج کرنے لگا، پانیوں کا سینہ چیرنے سے تو اللہ سے طاقتور ہو گیا؟ نہیں نہیں، تو وہی نطفے کی حیثیت میں ہے، بے بس بے حیثیت۔ ہم سب مجبور ہیں، وہ اکیلا جابر، یہ سب مقہور، وہ اکیلا قاہر، یہ سب مجبور، وہ اکیلا جابر، یہ سب مرحوم، وہ اکیلا راحم، یہ سب محفوظ، وہ اکیلا حافظ، یہ سب مملوک، وہ اکیلا مالک، یہ سب مربوط، وہ اکیلا مالک، یہ سب مخلوق، وہ اکیلا خالق۔ ہم سارے بے زور، وہ اکیلا شاہ زور، ہم سارے بے دست، وہ اکیلا بادست، ہم سارے مجبور، وہ اکیلا جابر، ہم سارے مقہور، وہ اکیلا قاہر۔ جب قومیں بے حیا ہوئی، اللہ کے عذاب کی بجلیاں کوند گئیں، کوڑے برس گئے، زمین تھر تھرا اٹھی، پہاڑ ہل گئے، ہواؤں کے رخ بدل گئے، سورج کے تیور بدل گئے، آج یہ ساری نسل اسی بے حیائی کی طرف کھسک رہی ہے۔ اگر اس بے حیائی کو نہ روکا گیا اور اس مرد عورت کے اختلاف کو نہ روکا گیا تو یہ ساری دنیا عبرت کا نشان اللہ بنا دے گا۔ اللہ نے بے حیائی کو جتنا مارا ہے اتنا کفر کو بھی نہیں مارا۔ اللہ نے بے حیائی کو جتنی سزا دی ہے اتنی تو فرعون کو بھی سزا نہیں دی، جو دنیا کا سب سے بڑا مجرم تھا۔ تمام چونکہ وحی کی تعلیمات سے محروم ہو گئے، اور کالج تہذیب بن گیا، کالج علم بن گیا۔ لڑکا کا ڈاکٹر ہے، کر دو شادی، ڈاکٹر ہے، انسان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ خالی یہی دیکھا کہ ڈاکٹر ہے۔ لڑکا کیا ہے؟ بڑی فیکٹری ہے، کر دو شادی، اور یہ بھی تو دیکھو انسان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ لڑکے والے کون ہیں؟ فلاں ٹیکسٹائل والے، کر دو شادی، اور یہ بھی تو دیکھو کہ اس بچی کے اندر انسانیت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ شکلیں دھوکہ دیتی ہیں، معلومات دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ساری دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین دولت، دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ، خیر متاع الدنیا، دنیا کی سب سے بہترین دولت المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ نیک عورت ہے جو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ پر آج نیک کون دیکھتا ہے؟ وہ تو جہیز دیکھتے ہیں۔ جہیز کتنا ہے؟ لائے گی کیا؟ ارے ظالم جو تمہیں بیٹی دے رہا ہے تو ڈوب کے نہ مرا، تجھ پر عذاب کے کوڑے نہ برسے۔ جب تم نے اس کی بیٹی کو اتنا بے قیمت کر دیا کہ لائے گی کیا، دو گے کیا؟ اگر یہ دنیا جزا سزا کا جہان ہوتا تو سب سے پہلے اللہ ان کو پکڑتا جنہوں نے غریبوں کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا۔ تو ہم ایک غلط رو میں بہ گئے، ہماری نسل تیزی سے، چونکہ 100 سال انگریز نے حکومت کی، پھر ایسے لوگ تیار کر کے لارڈ میکالے 1834 میں آیا تھا یہاں، 1834 کا وائسرائے، اس نے کہا ہم نے ان کو عیسائی نہیں بنانا، ہم نے ان کو اس پر تیار کرنا ہے کہ نسل سے مسلمان ہوں، مزاج سے انگریز ہوں۔ ہم نے ایسی نسل تیار کرنی ہے جو نسلاً مسلمان ہو، مزاجن انگریز ہو۔ ہمیں ان کو عیسائی نہیں بنانا، ہمیں انہیں اپنا ہم مزاج بنانا ہے۔ تو اس پر ایک نصاب تعلیم تیار کیا گیا، اس کو ہمارے اندر پھیلایا گیا، اس میں سبز باغ دکھائے گئے۔ آج ہماری بیٹیاں بھی پھنس گئی، بیٹے بھی پھنس گئے، ہمارے بڑے بھی پھنسے، ہماری بڑیاں بھی پھنسی۔ ہم تو 55 سال کے غلط قدموں کے ہم اب اس وقت کانٹے سن رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ سب کو توڑنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس دھرتی، آپ میرے گھر میں چھلکے پھینکتے رہیں، میں کتنا ہی معاف کرنے والا ہوں، آخر تو مجھے تو آئے گا۔ بھائی تو نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اس دھرتی پہ اللہ پاک بڑی حلیم ذات، اس دھرتی پہ جس درجے کی اب بے حیائی ہو رہی ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ اللہ اب اپنے آنگن کو صاف کرے گا۔ اب اللہ اپنے آنگن کو صاف کرے گا، یا لوگ توبہ کریں گے یا پھر انہیں اللہ کی پکڑ کا شکار ہونا پڑے گا۔ تو ہماری اکائی خراب ہوگی۔ میں بات تو کچھ اور بتانا چاہتا تھا، ہماری اکائی خراب ہو گئی، گھر کی زندگی ٹوٹ گئی، گھر کی زندگی کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ساتھ میں لایا؟ اب غور کریں، اللہ نے ہمیں اسلام دیا، سبحان اللہ،
کہ بچی پیدا ہو تو مجھے اچانک ایک حدیث یاد آئی پتہ نہیں کتنے سال کے بعد، جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور ماں اور باپ اس کا برا نہیں مناتے، چونکہ ہمارے یہاں یہ آزادی ہے، بچی پیدا ہو جائے تو برا محسوس کرتے ہیں، وہ لڑکی کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں جیسے اس بیچاری کا اپنا ذاتی فیل ہو۔ ایسے نادانی کا دور آیا ہوا ہے، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ اس پر دل میں برا نہ محسوس کرے، بلکہ اس کو اللہ پاک کی نعمت شمار کرے، تو ایک آسمان سے فرشتہ اترتا ہے جس کے زمرد کے پر ہوتے ہیں اور آ کر ان پروں کو بچی پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے ضعیفتن ضعیفتن خرجت من ضعیفتن، تو بھی کمزور ہے مرد کی نسبت، تجھے ایک کمزور نے ہی جنا ہے، وہ بھی عورت ہی ہے، تو بھی کمزور ہے، تیری ماں بھی کمزور ہے، تم دونوں پہ جو خرچ کرے گا اللہ قیامت تک اس کا بھلا کرے گا۔ فرشتہ آسمان سے اتر کر دعا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو یوں ابرن کیا، یہ وہ دور، اس دور میں حضور یہ حدیث سنا رہے ہیں جس دور میں بچی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا کہ کتنے آ گئے۔ اس دور میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، خود اللہ کے نبی کے گھر میں پہلی بیٹی ہوئی، زینب پیدا ہوئی، پہلی اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، 4 بیٹیاں خود اپنے نبی کو دی، بیٹے سارے اٹھا لیے، بیٹیاں سب کے نکاح کر کے اپنے گھروں سے رخصت کیا۔ پھر چونکہ بیٹی بوجھ تھی تو آپ نے فرمان کفل بنتین انا وہ فی الجنت کہاتین، جس نے 2 بیٹیوں کو کفالت کی اور ان کو پروان چڑھایا اور ان کی شادی کر دی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ 2 انگلیوں کو ایسے ملا دیا، 2 انگلیوں سے ملا دیا کہ میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے، 2 انگلیاں کے رکھیں۔ تو اللہ نے عورت کو یوں مقام دیا کہ ماں کی گود دی، باپ کی شفقت دی، بھائیوں کا ساتھ دیا، ایک حفاظتی حصار اس کے عزت کے گرد قائم کر دیا۔ پھر جب اللہ کا ایک نظام ہے کہ بچیوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو اسے جنس کی تسکین کا سامان نہیں بنایا گیا، اسے شریعت کے ایک قانون کے تحت آگے روانہ کیا گیا، تو ایک باعزت طریقے کے ساتھ اور ایک شرافت کے ساتھ خود بھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو روانہ کرتے ہیں۔ یہ لذتوں کا رشتہ قائم نہیں ہو رہا، یہ اصولوں کا، شریعت کا رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ یورپ نے کیا کیا؟ لذت کی بنیاد پر رشتہ قائم کیا، مرد لڑکی سے بھر گیا تو چھوڑ کے چلا گیا، لڑکی مرد سے بھر گئی تو چھوڑ کے چلی گئی، آئے دن گھروں سے ٹوٹتے رہے، پیالے چھلکتے رہے اور جام ٹوٹتے رہے اور زندگی آوارہ ہو گئی۔ یہ رشتہ جنس کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا، یہ ایک محکم شریعت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ لہذا جب وہ بیوی کے روپ میں ہے تو صرف خامن کی محبت لے رہی ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو پھر اس کی محبتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اب وہ بیٹوں کی محبت لے رہی ہے، اب وہ بیٹیوں کی محبت لے رہی ہے۔ جب وہ عمر ڈھل جاتی ہے تو وہ نیپکن نہیں بنتی، جب وہ ڈھل جاتی ہے تو وہ ٹشو پیپر نہیں بنتی، وہ پرانا کپڑا نہیں بنتی، اس کا تقدس اور بڑھتا ہے، وہ ایک برگزیدہ خاتون کے روپ میں آتی ہے، کبھی وہ پھوپھی کا روپ دھارتی ہے، کبھی خالہ کا، کبھی ساس کا، کبھی دادی کا، کبھی نانی کا، پر اس کے قدموں میں بیٹھنا اسلام کیا دیتا ہے؟ جنت یہاں تلاش کا، یہاں چھپی ہوئی ہے۔ اولادوں کو ماں کے سامنے جھکا دیا کہ چونکہ جب خواہشات کا دور ختم ہو جاتا ہے تو نظریں کہیں پھر نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور روپ عورت کا ظاہر کر دیا، موت تک اس کی حفاظت کا سامان کر دیا کہ تجھے جنت چاہیے، ماں کے قدموں کو چاٹ، یہاں جنت چھپی ہوئی ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ میری خدمت کا کون حقدار ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں، کہا اس کے بعد تیری ماں، کہا اس کے بعد تیری ماں، کہا اس کے بعد تیرا باپ، 4تھے نمبر پہ باپ کو فرمایا۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی، ہم تو بے بنیاد نہ تھے، بے سند نہ تھے، ہماری تو ہر چیز محکم تھی، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہبری حاصل تھی، ان کی روشنیاں ہمیں حاصل تھی۔ حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرمائے، عبداللہ بن ام مکتوم آئے، نابینا صحابی ہیں اور بوڑھے صحابی ہیں، جوان بھی بوڑھے، تو آپ نے حضرت عائشہ حفصہ
مائیں، ساری کائنات کے مسلمانوں کی مائیں، کائنات کی افضل ترین عورتیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن اللہ کے نبی کی عورتوں کی تعریف کر رہا ہے کہ اے میرے نبی کی عورتوں، تمہارے جیسی عورت کائنات میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اور اللہ نے سارے قرآن میں عورتوں کو مرأہ کے لفظ سے خطاب دیا، حضور کی عورتوں کو زوج کے لفظ سے نوازا ہے. ساری عورتوں کو مرأتن، ابراہیم علیہ السلام کی عورت اقبلت امرأتہ، نوح علیہ السلام کی عورت امرأت نوح، لوط علیہ السلام کی عورت امرأت لوط، اور فرعون کی عورت جو فرمانبردار تھی بلکہ آگے چل کے حضور کی بیوی بننے والی ہیں، امرأت فرعون. اور مریم کی والدہ امرأت عمران. ہر جگہ امرأ کہتے ہیں جس سے خواہش کو پورا، امرأ کہتے ہیں مؤنث کو، امرأ مؤنث کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی عورتوں کو امرأ نہیں کہا بلکہ زوج کہا. زوج مرد کو بھی کہتے ہیں، زوج عورت کو بھی کہتے ہیں. کیا کہا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِهِ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. زوج کا لفظ حضور کی بیویوں کے لیے آیا ہے، باقی عورتوں کے لیے مرأة، ہمارے نبی کی عورتوں کے لیے زوج. زوج کیسے کہتے ہیں؟ جس سے ضرورت پوری ہو. نہ زوج کیسے کہتے ہیں؟ جو زندگی کا ساتھی بن جائے، غم کا بھی ساتھی ہو، خوشی کا بھی ساتھی ہو، کام میں بھی ساتھی ہو، مقصد میں بھی ساتھی ہو، دکھ سکھ کا بھی ساتھی ہو، سفر اور حضر کا بھی ساتھی ہو، جو زندگی کا تہیا بن جائے، حصہ بن جائے، اس کو کہتے ہیں زوج. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو زوج کا خطاب دیا اور ان کو مسلمانوں کی مائی بنایا. پھر اعلان کیا تمہارے جیسی عورت دھرتی پہ ہے کوئی نہیں. ان کو اللہ کے نبی نے کہا تم پردے میں چلی جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اندھا ہے. عبداللہ بن ام مکتوم وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے حضور کو تنبیہ کر دی تھی، یہ وہ آدمی ہے. یہ عام آدمی نہیں آیا، عام صحابی نہیں آیا. صحابی تو کوئی بھی عام نہیں ہے، لیکن آپس میں تو درجہ بندی ہے. یہ وہ آدمی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو سمجھا رہے تھے یہ نابینا غریب مسکین اوپر سے آئے گا، یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ سکھائیے. اس کو نہیں پتا کہ یہاں سردار بیٹھے ہیں. سرداروں کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی غریب آ کر بیٹھتا تو متکبر ہو جاتے اور کسی کو قریب بیٹھنا گوارا نہ کرتے. تو آپ کے دل میں خیال آیا، یہ ایسے وقت میں آیا جب یہ میری بات سن رہے تھے، ابھی آ گیا، اب یہ میری بات نہیں سنیں گے. تو آپ نے عبداللہ کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور انہی سے بات کرتے رہے. وہ کہتے رہے یا رسول اللہ مجھے کچھ سمجھائیے، بتائیے. آپ نے غور نہیں کیا، بات ان سے کرتے رہے. ابھی یہ مکالمہ چل رہا تھا کہ ایک دم جبریل نے آ کے دھماکہ کیا، بس اللہ کیوں تیرا چہرہ بدل گیا؟ بس اللہ تیرا منہ کیوں پھر گیا؟ تیرے ماتھے پہ بل کیوں پڑ گیا؟ انجاءہ الاعمى، اس لیے کہ ایک اندھا تیرے پاس آ گیا. وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. تو یہ خبر بھی ہے کیسے اندر کے جذبے لے کر ہی آیا ہے، کیسے تیری محبت میں آیا، اپنے رب کی محبت میں آیا، تیرے رب کے شوق میں آیا. تو اس سے تو منہ پھیر رہا اور جن کی کوئی قیمت نہیں کرے آپ کے دربار. وَمَا مَنْ تَصَدَّقَ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ، اور جو تیرے طرف بھاگ کے آ رہا ہے تو اس سے منہ پھیر. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ، جو خود اچھا حیرت کی بات ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، جو تیرے پاس آیا. بات یہاں ختم ہو جاتی تھی، لیکن اللہ کو عبداللہ کی چال اور اندر کا جذبہ ایسا پسند آیا کہ اللہ نے وہ بھی بیان کیا. وہ اما من جاءک یسعی، وہ جو آیا تیری طرف دوڑتا ہوا، وہ یخشا، اندر سے تھر تھرا رہا تھا، اندر سے کانپ رہا تھا. نبوت کا دربار ہے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کی بات پوچھنی ہے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے. وہ تو تیرے رب سے ڈرتا آ رہا، لرزاں اترسا آ رہا، تھر تھراتا آ رہا، کانپتے وجود کے ساتھ، لرزتے دل کے ساتھ، کپکپیدہ زبان کے ساتھ آ رہا. تو اس سے تو منہ پھیر رہا. اور جس کو تیری پرواہی کے نہیں ہے، اما من استغنا، جس کو تیری ضرورت کوئی نہیں تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اما من استغنا فانت له تصدق، یہ وہ آدمی ہے. قرآن آیا لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ اس طرح قرآن آیا. گھر بیٹھا ہوا اور اللہ کی راہ میں پھرنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے گئے میرے مولا مجھے بھی پھنسا دیا، میں تو اندھا ہوں، کوئی میرے بارے میں گنجائش نکال. سن رہے ہو؟ اے میرے مولا یہ میرے ساتھ کیا کر دیا؟ تو کہہ رہا ہے کہ گھر بیٹھا ہوا اور تیری راہ میں پھرنے والا برابر نہیں ہو سکتا، تو میری تو آنکھیں نہیں، میں کیسے جاؤں تیری راہوں میں؟ یا میرے بارے میں گنجائش نکال.
جبریل واپس جا چکے تھے، دوبارہ ایک لفظ لے کر آئے عبداللہ کی خاطر، ایک لفظ آیا غیر اولی الضرر، کہ یا رسول اللہ اب آیت یوں پڑھیے، یا رسول اللہ اب آیت یوں پڑھیے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک لفظ بڑھا کے بھیجا. اللہ پہلے بھی تو بھیج سکتا تھا. عبداللہ کی شان بتائیے، یہ آدمی میری نظر میں اتنا اونچا ہے، اس کے لیے میں ایک لفظ پیچھے رکھا تھا، دوبارہ بھیج رہا ہوں. اس کو آمنا سامنا ہے، اور اللہ کا نبی کہہ رہا پردے میں جاؤ، وہ فرماتی ہے تو اندھا ہے، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں تم تو اندھی نہیں ہو. تو کیا نبی کی عورتوں کو پر کوئی شک ہے؟ نہیں، نبی کی آنے والی امت کی بے شمار بیٹیاں ہیں جو یہ حدود توڑ جائیں گی، ان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہوش میں آؤ، پردہ دل کا نہیں ہوتا، پردہ چہرے کا ہوتا ہے، دل تو پہلی پردوں میں چھپا ہوا ہے. تو جس ماں نے تربیت کرنی تھی وہ ماں بھول گئی مجھے کرنے کا ہے، تو ایک نظام دیا. اس نظام کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محکم مضبوط زندگی ہے. جس نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی تعلیمات کو باقی نہیں رکھا، سب کی تعلیمات ختم ہو. انجیل 2 کتابیں موجود ہیں، ان کی نہ کوئی آگے ہے نہ ان کو کوئی پیچھے، نہ ان کی کوئی تشریح ہے نہ اس کا کوئی خلاصہ ہے. ایک قرآن آیا، ہزاروں تفسیریں، ایک ایک لفظ پر جو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں. چل بھائی تفسیر ختم ہو گئی. مدارج السالکین ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 668 صفحے کی کتاب. 100 صفحہ وہ چلتے ہیں سورۃ فاتحہ کا اجمالی تشریح کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اس شخص نے قلم اٹھایا ہے، 568 صفحے اس نے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھتے ہیں. میں نے ایک لفظ میں ساری تفسیر ختم کر دی ہے. ہمارا علم ہے ہی تھا، ایاک نعبد یا اللہ صرف تیری بندگی، و ایاک نستعین یا اللہ صرف تجھ سے سوال. چل بھائی مولوی طارق جمیل کا علم ختم. ابن القیم اس لفظ پہ چلا ہے اور 568 صفحے لکھتا گیا. اور میرے پاس نسخہ بھی پرانا ہے اور اس کے الفاظ بھی تنگ ہیں. اگر اسے کو کھلا دیا جائے تو 1000 صفحے کی کتاب ہے جو ایک لفظ پر وہ شخص چلا ہے. یہ تھا اللہ کی حفاظت کا انتظام. چونکہ اس قرآن کو باقی رہنا تھا قیامت تک، تو اللہ پاک نے اس کی تعلیمات کو محفوظ رکھا. ہمارے نبی کو کی تعلیمات کو قیامت تک باقی رہنا تھا، تو اللہ پاک نے ہماری نبی کی تعلیمات کو محفوظ رکھا، اس کی زندگی کو محفوظ رکھا. اس کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں، اس کے گھر کا، اس کی شادی کا، اس کے ازدواجی زندگی کا، اس کی رات کا، اس کے دن کا، ان کی بیویوں کی زندگی کا، معاشرت کا، معیشت کا، اخلاقیات کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں، تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے ہم کا پتہ ہی کوئی نہیں. تم نے پوچھا ہی نہیں. ابھی تو ہمارے اور ہمارے نبی کے درمیان صرف 1423 سال کا فاصلہ ہے. پیچھے ہمارے نبی اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10,000 سال کا فاصلہ ہے. اللہ نے 10,000 سال میں حضور کے نسب نامے میں کسی ایک جگہ بھی چھوڑ نہیں پڑنے دیا. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے، لیکن 10,000 سال کو اللہ نے یوں سمیٹا ہے کہ محمد بیٹے ہیں عبداللہ کے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیفہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناخش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیغی بن دیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشاہ بن ادریس علیہ السلام بن یارو بن ملح الایل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. یہ 80 دادے ہیں حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک.
10,000 سال زندہ تاریخ موجود ہے. ایسے نبی کی عورتیں کہیں میں دیتا کرنی بند مرکی کریے سارے نو راضی کرنا. لعنت ہے اس رضا پر. کیا ہو گیا؟ ان کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں رہی، یہ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں کیوں دے گی؟ کیوں کٹی پتنگ بن گئی؟ کیوں بازار کی چیز بن گئی؟ ہاں، عزت کوئی نیلام ہونے کی چیز نہیں ہے، شریعت کوئی سمجھوتا کی چیز نہیں ہے. جان جا سکتی ہے، شریعت نہیں جا سکتی. لیکن یہ تربیت ماں نے کرنی تھی تو اللہ نے مرد عورت کو ایک بندھن میں باندھا جس کو نکاح کا نام دیا. اور پھر اب مہر نہیں دیکھتے. مہر کیا چیز ہے؟ اگر مہر نہ تو کیا اصل تو ایجاب و قبول ہے، ہو گیا. گواہوں کی موجودگی، ایجاب و قبول. لڑکی اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنی بیٹی کو اوروں کے گھر بھیج دیا، اس کے ساتھ کیا کریں؟ شکایت کریں. 500 روپیہ لکھ بھی دیا تو کیا ہے؟ 50 لاکھ لکھ دیں یا 5,000 لکھ دیں یا 500 لکھ دیں، سے کیا ہوتا ہے؟ مہر کیوں ہے؟ یہ مہر ایک علامت ہے کہ یہ لڑکی گھر بیٹھے گی اور اس کو کما کر اس کا خامد اللہ کے دے گا. یہ اس کی علامت ہے، یہ علامتی رقم ہے. اس لیے اس کو فوراً دینا ہی سنت ہے. عند طلب، یہ سب ہمارے عجم کا غلط رواج ہے. عند طلب دیا جائے گا اور غیر معجل بھی لکھ دیتے ہیں اور حمزے کے معجل کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. یہ سب خلاف سنت چیز ہے. میرے نبی کی سنت پہلے مہر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک علامت ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ یہ بچی اب میرے سپرد ہے، میں موت تک اس پر خرچ کروں گا. اس کا سارا خرچ میرے ذمہ. اگر اللہ نے مجھے وسعت دی ہے تو میں اس کے لحاظ سے خرچ کروں گا، اگر تنگی دی ہے تو اس کے لحاظ سے خرچ کروں گا، مینا روی ہے تو اس کے لحاظ سے خرچ کروں گا. مہر ایک علامت ہے، مہر کوئی رقم نہیں. بیٹی کی بھی کوئی رقم لگا سکتا؟ کیا خیال ہے 7 زمینیں سونے کی بنا دی جائیں تو کسی کی بیٹی کی رقم لگ سکتی ہو؟ بیٹی کو ایسا سستا رشتہ ہے، 7 زمین آسمان سونا بنا دو تو بھی ایک بیٹی کی قیمت نہیں ہے. تو کریے 500 روپے مہر اور 5,000 مہر اور 20,000 مہر اور 1,00,000 مہر اور 50 لاکھ. ابھی ایک نکاح میں شریک تھا، وہاں مہر 50 لاکھ لکھا ہوا. ٹھیک ہے، 50 لاکھ مہر اللہ نے رزق دیا، لکھو. لیکن کیا 50 لاکھ بیٹی کی قیمت بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اس کے ایک بال کی قیمت نہیں بن سکتی، اس کے اترے ہوئے نوفل کی قیمت نہیں بن سکتی. تو یہ پیسہ کس لیے دیا جا رہا ہے؟ یہ اس بات پر مرد کو پابند کیا جا رہا ہے کہ موت تک اب اس لڑکی پر تو نے خرچ کرنا ہے. تو یہ لڑکی اب کیا کرے؟ یہ تو پابند ہو گیا مرد کہ یہ کما کے لائے گا، تو لڑکی کیا کرے؟ گھر میں بیٹھی رہے. اللہ نے لڑکی پر ایک بوجھ ڈال دیا، وہ کیا ہے؟ تجھے نسل کی تربیت کرنی ہے. تربیت تیرے ذمہ، خرچہ تیرے خاندان کے ذمہ. پردے کا حکم کیوں نازل فرمایا؟ پردے کے حکم کو توڑ کر جاؤ یورپ کی عورت سے سوال کرو، کسی بڑھیا سے سوال کرنا کہ آزادی کیسی ہے. میں اس بڑھیا کو موت تک نہیں بھول سکوں گا. ڈیٹرائٹ میں اجتماع تھا تو میں اثر کی نماز پڑھ کے ذرا نکل گیا سیر کرنے کے لیے. تو 3-4 میل چلنے کا معمول ہے. تو ایک گلی سے گزرا، ایک بڑھیا کھڑی تھی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے. تو 80 برس کے قریب اس کی عمر تھی. جن ویرانیوں کی عکاسی اس کے چہرے پر تھی اور جس طرح وہ خلاؤں میں گھورتی تھی اور پھر ایسے مجمع پر نظر دوڑاتی تھی، اس نے مجھے اجنبی کو بھی بے قرار کر دیا. میں نے 3-4 میل اسی گلی میں پورے کیے، بجائے لمبا چکر کاٹنے کے میں یوں گزرتا اس کو ایسے دیکھتا جاتا پھر وہاں سے واپس آتا، پھر اس کو ایسے دیکھتا جاتا اور میرے تب تک آنسو گرتے. تنہا اس کو بڑی بھاری قیمت دینی پڑی ہے آزادی کی. ہمیں اللہ نے کہا گھر بیٹھو، ہماری اور سے گھر. پردے کا حکم بھی اس لیے ہے کہ یہ کم سے کم باہر نکلے، کم سے کم باہر نکلو. گھر کا کام متاثر ہو جائے گا، گھر کی زندگی برباد ہو جائے گی. تربیت آسان کام نہیں ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے تربیت. جبھی تو نبیوں کو دیا گیا، بادشاہوں کو کیوں نہیں دیا اللہ نے؟ سکول ماسٹروں کو کیوں نہیں دیا؟ وزیروں کو کیوں نہیں دیا؟ ٹیچروں کو کیوں نہیں دیا؟ نبیوں کو دیا. نبیوں کو دنیا کا مشکل ترین کام ہے. دعوت و تبلیغ آسان کام کوئی نہیں.
مشکل ترین کام ہے جس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ چھٹے ہوئے چھانٹ کر انسانوں کو چھانٹ کر ساری آدم علیہ السلام کی نسل کا مکھن نکال کر ان کو نبوت کا تاج پہنایا، ان کے ذمہ تربیت کا کام لگایا. یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہماری عورت کے ذمہ کیا. تو تم گھر سے باہر مت جاؤ، یہ مطلب نہیں تم اس سے نکل سکتے ہو پردے کے ساتھ. جب پردے میں نکلنا پڑے تو کیسا نکلو، جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے. وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے، اور جو پانی پلا کے چلی گئی تو انہوں نے پوچھا جلدی کیسے آ گئی، انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ جاؤ بلا کے لاؤ. تو جب وہ بلانے آ رہی تھی تو اس کے چلنے کا جو انداز تھا وہ قرآن، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے قیامت تک اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ. میں یوں کیا کرتا ہوں، وہ ایسے آ رہی تھی جیسے خود حیا چل کے آ رہا ہو، جیسے حیا کو روح کو مل گیا ہو. حیا کسی انسانی پیکر میں ڈھل چکا ہو. وہ لڑکی کیا تھی، خود حیا تھا جو آ رہا ہو. اگر کسی عورت کو باہر نکلنا ہو تو اس کی بھی شرائط ہے، پردے میں نکلے. نمبر 2 شرط، خوشبودار لباس کے بغیر نکلے. نمبر 3 شرط، وہ زیب الزینت کو اختیار کیے بغیر نکلے. نمبر 4 شرط، اس کا پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو باعث کشش ہو، پردہ بھی ایسا نہ ہو جو کشش اور نظروں کے اٹھ جانے کا ذریعہ بنے. ان شرائط کے ساتھ وہ باہر نکلے. اور گھر میں بیٹھو بھائی کیا کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹھ جاؤ. کیا پابند نہیں؟ عورت کی فطرت میں بھی بازار نہیں ہے، اللہ نے فطرت بنائی ہے. عورت کی فطرت میں بازار کا کرنا ہے ہی نہیں. میں نے بیان کیا بنو میں خود 10-12 ہزار مستورات جمع تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج ایسی مستورات بھی اس بیان میں آئی ہیں کہ جس دن ان کی ڈولی گھر میں اتری تھی اس دن کے بعد وہ آج گھر سے باہر نکلی ہیں. ایسی بھی مستورات اس بیان میں آئی ہیں. تو ہم تو دیکھ کے حیران ہو گئے، سارے بنو میں کوہاج میں ایک عورت بے پردہ نظر نہیں آتی، ایک، اور سب پرانا برقع. یہ کالا برقع بھی نہیں تھا، پرانا وہ ٹوپی والا جو کبھی ہمارے پنجاب میں بھی تھا. ہم نے خود اپنے دیہاتوں میں بھی دیکھا، شہروں میں بھی دیکھا. ہم صبح نکلے ڈیرا اسماعیل خان کی طرف تو اسکول کے سامنے سے گزر ہوا، لڑکیوں کا اسکول، 10-11 سال کی لڑکیاں سب وہی پرانا ٹوپی والا برقع پہن کے جا رہی تھی. یہاں 10-11 سال کے بچے کو تو ہری سر پہ دوپٹہ اڑانا مشکل ہو رہا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے برس کتنے ہیں اور کتنی بڑی آگ ہے جو اس طرح سلگ چکی ہے اور اب بھڑکنے کو ہے، بلکہ بھڑک چکی ہے. بجھایا نہ گیا تو سارا آشیاں جل جائے گا. جس چیز کا نام آزادی رکھا گیا ہے وہ آزادی نہیں ہے، وہ جنسی درندگی ہے. تو اللہ نے ہماری عورت کو گھر کا پابند کیا، چند بنیادوں پر اٹھایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت، چونکہ عورت بے حیثیت ہو چکی تھی اسلام سے پہلے، یہود کے نزدیک عورت ایک ڈائن تھی، ڈائن جسے ضرور پورے کرو پھر اس کو دھکا دے دو. عیسائیوں کا نزدیک شہوت پورا کرنے کا ایک سامان ہے، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اور کافروں کے نزدیک زندہ درگور کر دینے کی چیز ہے، جو بچ گئی کسی آہنی ہاتھ سے تو جوان ہو گئی، ورنہ جو ہی پیدا ہو اٹھا کر ڈال دو. ایک شخص آئے کہ میری بخشش ہو سکتی ہے یا رسول اللہ، ایمان لے آئے تھے. بعد میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا. اسلام نے آ کر اٹھایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا خوبصورت آیت اللہ نے فرمائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں. اب آپ سوچیں، کبھی لباس کے بغیر بھی آدمی کسی جگہ بیٹھ سکتا ہے، کہیں جا سکتا ہے؟ لباس کے بغیر بھی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ جس پرندے کے پالوں پر نوش دیے جائیں وہ کیسے اڑے گا؟ تو اللہ نے کہا عورت تمہارا لباس ہے. تم لباس کو کیسے بچاتے ہیں گندگی سے؟ جب پہنا ہوتا ہے تو کیسے بچاتے ہیں گندگی سے؟ تو کوئی حلال پاک چیز بھی اوپر گر جائے تو اس پر بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ کیسے نادان بے وقوف ہیں جو بے پرد ہو کر بیویوں کو لے کر بازاروں میں پھر رہے.
تو وہ کیسی نادان ہے جو اس سے منہ اٹھا کے بازاروں میں پھر ایک سالن کا قطرہ گر جائے تو اس سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور مردوں کی ہوسناک نظروں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری نہیں سمجھ، اس سے زیادہ غلیظ ہے وہ نظر جو کسی کے لباس پر پڑ گئی، کسی کے چہرے پر پڑ گئی۔ پاکیزگی کا دور تو ہے نہیں۔ ہن لباس لکم، تو لباس کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے؟ کہ لباس یہ تو آدمی کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے، تو کہا عورت تم، حالانکہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں انتم لباس لہن وہن لباس لکم، مردوں کو پہلے ذکر کرتے عورتوں کو بعد میں ذکر کرتے، لیکن اللہ نے عورتوں کو پہلے ذکر کیا مردوں کو بعد میں ذکر کیا۔ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو۔ اب مرد کی فوقیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے مرد عورتوں کا لباس ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس۔ ہمیں بعد میں ذکر کیا، عورتوں کو پہلے ذکر کیا۔ پھر وراثت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کا جتنا حصہ ہے اس سے دگنا مرد کا حصہ بنتا ہے، لیکن جاہلیت میں عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہ تھا۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ہندو بچی کو کوئی حصہ نہیں دیتے، بچی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، اور اب بھی حال یہ ہے کہ جو جہیز دے دیتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں بس وہاں سے دین افارے کر دیتا ہے، انہوں نے ساری عدالت کوئی حق کوئی نہیں، جو اس کو جہیز دے دیا بس کوئی اس کا حصہ، جو اللہ نے اس کا وراثت میں ماں باپ کے حق رکھا اس کو کوئی نہیں دیتے۔ اور حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں بچیوں کو حصہ دیا کرو، میں بڑوں بڑوں کو آگ میں جلتا دیکھ رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے، جو کس کر محروم کر گئے۔ تو چونکہ آج بھی ہمارے دستور ہے کہ اور بچی کا کوئی حصہ نہیں، ہمارے ضلع میں سب سے پہلے میرے والد نے بیٹیوں کو زمین دی، اپنی زندگی میں ان کے نام لگا دی، تو سارے ہمارے قریب قریب برادری نے شور مچایا کی مصیبت سارے گل پاس مسالیاں دی ہوئی سارے کو زمین منگتا ہے، سب نے اس پہ شور مچایا۔ میرے والد 68 کی بات بتا رہا، بھائی میں اپنی کور نہیں خراب کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا باب شروع کیا تو اس طرح شروع ہوا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو لڑکیوں کو ہم نے کہا ہے دو اتنا ایک لڑکے کو دو، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ للانثی مثل نصف حظ الذکر، جتنا ایک لڑکے کو ملتا ہے اس سے آدھا ایک لڑکی کو دیا جائے، لیکن اللہ پاک نے وراثت کو یوں بیان کیا جتنا دو لڑکیوں کو دیا جاتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے۔ پھر جب میاں بیوی کے حق کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ یہاں بھی مرد کی فوقیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ، جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے ایسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے ہی مردوں کا عورتوں پر حق ہے، یہاں بھی عورت کو پہلے ذکر کیا، اور پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وانا خیر لأہلی، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ جب بیوی سے اچھا سلوک کرنے پر آدمی سب سے بہترین مسلمان بن جاتا ہے تو ماں سے اچھا سلوک کرنا تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، باپ سے اچھا سلوک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو پھر وہ کتنے اونچے مقام پر چلے گئے خود بخود۔ تو اللہ تعالیٰ نے باہر کے کام ہٹا دیے، باہر کے کام ہٹا دیے، گھر میں بٹھا دیا، تب تیری گود میں جو پھول کھلے اس کو مہکانا تیرے ذمے ہے، جو تیری گود میں کلی کھلے اس کو مہکانا تیرے ذمے ہے، جس کا پہلا سبق ہے یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ۔ پہلی چیز سورہ لقمان کا یہ رکوع ہر عورت یاد کر لے، ہر باپ یاد کر لے، ہر ماں یاد کر لے، ہر اسکول کا استاد یاد کر لے، یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر ہم اپنی نسل کو اٹھانے کے پابند ہیں۔ میرے بھائیو، آج کے ماں باپ کو فکر ہے ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے، اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ہم اس کا کاروبار سیٹ کر دیں، اس کا گھر بنا دیں، اس کی شادی کر دیں، اس کے لیے ہم پیسہ چھوڑ دیں تو کہتے ہیں ہمارے بچے کا مستقبل محفوظ ہو گیا۔ اس کو تھوڑا محفوظ ہونا کہتے ہیں، وہ کل کو سارا ہی اڑا دے تو پھر
4 دن میں ختم کر دے تو پھر مستقبل کی حفاظت اس میں ہے کہ اپنے بچے کو مسلمان بنا دو، متقی بنا دو، اللہ اس کے رسول کی پہچان کروا دو، تعارف کروا دو، بس کافی ہے، اس کا مستقبل بن گیا۔ ماتھے کا رزق ہر بچی خود لکھوا کے آتی ہے، ماتھے کا رزق ہر بچہ خود لکھوا کے آتا ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کا مستقبل بناتے تو پھر کسی مالدار کا گھر کبھی خالی نہ ہوتا، کسی بادشاہ کی نسل سے حکومت نہ نکلتی، کسی مال والے کی نسل سے مال نہ نکلتا، اور فقیر ہمیشہ فقیر رہتا۔ حالانکہ ایسا نہیں، دولت کا نام دولت ہے، دولت کے کہتے ہیں گھومنے پھرنا، دولت گھومنا پھرنا، دولت کا مطلب ہے گھومنا پھرنا۔ دولت کو دولت اس لیے کہتے ہیں یہ گھومتی رہتی ہے، ہر جائی ہے، بے وفا ہے، مکار ہے، غدار ہے، پر اس کے عاشق بھی ایسے اندھے دیوانے ہیں کہ ساری بے وفائیاں برداشت کر کے بھی اسی کا ہی دم بھرتے ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، پہلی بنیاد اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھانا، لا الہ الا اللہ کے الفاظ سکھانا، لا الہ الا اللہ کی حقیقت سکھانا، لا الہ الا اللہ کی عظمت کو دل میں اتارنا کہ میرا بیٹا تیرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو تیری عزت ہوگی، نہیں بنے گا تو ساری طرح عورتوں حلوا عورتوں کی کرنا، ڈاکٹر بن جاتے ہیں تیری بڑی عزت ہو سی، ڈاکٹر نہ بنے تو ساری طرح وہی کرتے ہیں عورتوں کی کرنا ہے۔ یہ پہلا غلط پورن نہیں آتے، یہ پہلا غلط پورن ہے جو باپ تختی پہ لکھ رہا ہے۔ وہ صحیح تھے کیونکہ ان کا علم یہی تھا کہ جس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے اس کو عزت ہے، جس کا بیٹا تاجر بن جائے اس کی عزت ہے، جس کا بیٹا انجینئر بن جائے اس کی عزت ہے، جس کا بیٹا ڈی سی بن جائے اس کی عزت ہے۔ پہلا پورن یہ تھا میرے بیٹے تقوی اختیار کرے گا تیری عزت بنے گی، تو اللہ کو ساتھ لے گا تیرا کام کبھی نہ روکے گا، اگر تم نے اللہ کو ناراض کر لیا تو سارا جگ بھی مل گیا تو تجھے کچھ نہ ملا۔ یہ پہلا صحیح یہ ہے لا الہ الا اللہ، یوں دل میں اتارنا۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھا دیا تھا لا الہ الا اللہ، جیسے یہ کہتے ہیں قرآن تک پڑھا دیتا اور کی کری، اس کو کیا خبر یہ کیا پڑھا اس نے؟ اس کے لیے عربی کی نظم اور قرآن کا لفظ ایک جیسا ہے۔ قرآن پڑھانے کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ اس کو ناظرہ پڑھا دو، اب کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بھی تو اس کو سمجھاتے ہیں۔ پہلا سبق لا الہ الا اللہ، یہ مائیں بیٹھی ہیں اور اتنا مجمع کبھی کبھی ملتا ہے، میری بات غور سے سننا۔ پہلا سبق اپنی اولاد کو سکھانا ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سکھانے کا کیا مطلب؟ بیٹا اللہ کی مانے گا تو تیرے دونوں جہان بن جائیں گے، اللہ کی نہیں مانے گا تو نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا ہے، رزق تیرے مقدر کا ہے، اس کے لیے حلال طلب کرنا تیرے ذمے ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ تجھے برتر روزگار بنا دیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ تیرے لیے حلال کمائیوں کے سلسلے بنا دیں، لیکن یہ آخری مدار نہیں، یہ آخری ہماری منزل نہیں ہے۔ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے تو کامیاب، اور اگر تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے تو ناکام۔ یہ سبق اتارنا، چونکہ آج سارا ماحول اس کے خلاف ہے، اس لیے اس کو بچے کے دل میں اتارنے کے لیے دانتوں پسینے آ جائیں گے۔ ماحول اس کے موافق نہیں ہے، سارا ماحول اس کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کو ہم سمجھائیں کیسے؟ سارا ماحول اس کے خلاف ہے۔ تو یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ لا الہ الا اللہ ان کی دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ لا الہ الا اللہ کی تکمیل نہیں ہو سکتی محمد رسول اللہ کے بغیر، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کو سنائی جائے، سمجھائی جائے، بٹھا کر ان کو سناؤ اپنے نبی کی زندگی۔ بڑا ارمان لگتا ہے، صبح صبح بچے اسکول جا رہے، پھر عصر ظہر میں واپس آ رہے، کھانے مائیں فارغ ہو گئی بچوں سے، کھانا کھایا، کسی کو ٹیوشن والے نے پکڑ لیا، کسی کو کھیل نے پکڑ لیا، وہ اس میں عصر تک کھیل میں رہے یا ٹیوشن والے کے ہاتھ میں رہے، ماں بچہ پھر جدا رہا، پھر شام ہو گئی تو کھانے سج گئے، ساتھ ٹیلی ویژن چل گئے تو وہ ٹیلی ویژن دیکھنے بیٹھ گئے، کوئی اسکول کا کام کرنے بیٹھ گئے، ماں بیٹا پھر جدا جدا رہے۔ ایک گھر میں رہ کر صبح سے شام تک ماں کی آپس میں آدھے گھنٹے کی بھی مجلس نہیں ہوتی جب ماں بچے کو کچھ سمجھا رہی ہو۔ اس طرح 15 برس گزر جاتے ہیں اور بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، پھر مائیں بیٹھ کے روتی ہیں، خالی تھا میرے نو میں تو تیرے پیشاب بھی وہ بھی نہیں گئی تو میں نے تو میں نے مکھیاں بھی کھا رہے۔ تو اس کو سمجھایا کب تھا، اس پر محنت کب کی تھی؟ اس کو تو اسکول والوں کے حوالے کیا، ٹیوشن والے کے حوالے کیا، ٹیلی ویژن کے حوالے کیا، کب اس کے ساتھ بیٹھ کر جان ماری تھی اور اس کو اللہ کے اور اس کے رسول کا مقام بتایا تھا اور ماں اور باپ کا رشتہ سمجھایا تھا۔
اس سے میرے بھائی اور بہنوں پہلی چیز ہے اللہ کا تعارف، اور اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی محمد رسول اللہ کے بغیر، لہذا اس کے نبی کا تعارف۔ اور اس وقت یہ حال ہے، میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کسی ایک نے بھی نہیں بتایا کہ کیا نام۔ اور بھائی نے ایک گاؤں میں ایک لڑکا چمٹا بجاتا پھر رہا تھا، خیر آسمان 13-14 سال چمٹا بجا رہا، اور میں نے کہا تیرا نام کیا ہے، کہنے لگا جی سرور۔ میں نے کہا تیرے نبی کا نام کہ جی پتہ کوئی، پہلے اس نے پتہ کیا کہا، میں کہا بھائی تیرے نبی کا نام کی، انگریزوں نے دارے کے بیٹھے ہیں، جو ذمہ دار کے ہاں انہوں نے وہ ڈیرا ڈالا ہوا تھا نا، اس سے سمجھا کہ نبی سے مراد وہ ذمہ دار۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں نبی کون ہونا، کہ میں نہیں پتا نبی کون، عمر کیا ہے 13-14 سال۔ میں نے کہا کلمہ ہم نے لکھا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہا محمد کون ہے، کہ پتا کون کون۔ ہاں، اللہ کے نبی کی زندگی بتانا، اس کی سیرت کو سنانا، کیسے وہ اس امت کے لیے رویا اور مچلا اور تڑپا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ اور میں ایک دفعہ بیمار ہوا، 2 مہینے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ گھر ٹھہرنا پڑا، کمر میں درد ہو۔ میں نے سوچا وقت کیسے گزرے، چھٹیاں تھی، میں نے سارے بچے اکٹھے کر لیے، اپنے بھی، بہن کے بھی، بھائی کے سب اکٹھے کر، تو میں تعلیم شروع کرا۔ اب وہ 10-15 منٹ بعد سونا پھر گئی ہے، تو کل بھی سنی تھی، میں نے کہا اس کا کیا حل کیا جائے، ہے تو فضائل اعمال، کوئی کتاب اور تو لگ نہیں سکتی۔ تو اب میں 10-15 منٹوں کو حدیث سنا کے پھر چلو بھائی اب آپ کو نبی کی کہانی سنائیں گے، تو پھر میں ان کو عالم اسلام کی کہانی شروع کر، پھر اس کے ساتھ نبیوں کی جو سیرت میں موجود ہیں، تاریخ میں، وہ نبیوں کے مختصر سناتے، پھر میں نے حضور کی سیرت شروع کر۔ 1.5 مہینہ میں نے ان کو حضور کی ساری تاریخ سنائی تفصیل کے ساتھ۔ وہ ایسے دیوانے ہو گئے کہ میں ڈیرے میں ہوتا، مہمان بیٹھے ہوتے، وہاں پہنچ جاتے کہ چلیں تعلیم کا وقت ہو گیا، مجھے اٹھا کے گھر لے جاتے۔ جس دن میں نے حضور کی وفات کو بیان کیا تو میرا بھتیجا تو 5 سال کا تھا، وہ اپنی ماں کے گلے لگ کے جو رویا ہے، ایسا رویا ساری محفل اس نے رولا دی۔ کس بات پر؟ وہ رویا کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے، ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے۔ تو اس دن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے تو ہمارے بچوں کے ضمیر میں بھی اپنے رسول کی محبت کو اتار دیا، ہائے کوئی ہو جو اس کو پانی دے دے۔ اور ماں باپ نے دینا ہے۔ آج کے اسکولوں کی بنیاد تربیت تو ہے نہیں، آج کے اسکولوں کی بنیاد، اسکول بنانے والے بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی پیسہ کمانا سکھا رہے ہیں، کوئی انسان تو نہیں بنا رہے۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز پڑھ، یہ دوسری بنیاد ہے۔ جو تبلیغ والے 6 نمبر کہہ رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ماؤں سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے، یہ 6 نمبر تم اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ یہ الٹا آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ 6 نمبر کہاں سے آ گیا، یہ تو کوئی یہیں سے نکال کے دے رہا ہوں۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز پڑھا کر، میری بیٹی نماز پڑھا کر۔ پھر یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، صلی، اقم، نماز اور تو ایک دوسرے میں ایسے ہو جاؤ کہ جیسے تو اور وہ ایک جان ہے، تو من شدی من تو شدم، ایک ہو جاؤ۔ اقم الصلاۃ، نماز میں گم ہو جاؤ۔ لیکن نماز میں کیسے گم ہوں گے؟ جب ماؤں کو دیکھیں گے نماز پڑھتا صحیح طریقے، ماں نے میک اپ کیا آدھے گھنٹے میں، نماز پڑھی 2 منٹ میں، تو اس نے اپنی بچی کو یہ سبق دیا ہے کہ نماز 2 منٹ کا کام ہے، میک اپ آدھے گھنٹے کا کام ہے۔ نماز چھوٹا کام ہے، میک اپ بڑا کام ہے۔ اس کے باپ نے نماز تو پڑھی 5 منٹ میں اور اخبار پڑھتا رہا آدھا گھنٹہ، تو اس نے اپنے بچے کو سمجھا دیا اخبار پڑھنا آدھے گھنٹے کا کام ہے، نماز پڑھنا 5 منٹ کا کام ہے۔ اخبار پڑھنا بڑا کام ہے، نماز پڑھنا چھوٹا کام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ دیکھ کے کوئی سمجھ نہیں رہا، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اپنی ماں کو تیار ہوتے بھی بیٹی دیکھتی ہے، پھر اپنی ماں کو نماز پڑھتے بھی بیٹی دیکھتی ہے، تو اس کے لاشعور میں ایک نقش قائم ہوتا ہے کہ نماز ٹپاؤ چیز ہے اور کسی فنکشن میں تیار ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ تو دوسرا فرق جو اولاد کو دینا، اقم الصلاۃ، نمازوں میں خود پڑھ جاؤ، مصلی بچھا لو، اپنے خامدوں کو بھی اپنی حاجتیں مت بتاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ اپنے غیب سے پوری کرے گا۔ جس عورت کو نماز پڑھنی آ گئی، دعا مانگنا آ گیا، اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہمیں کچھ دعائیں یاد ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اور ہمارے جو مرد ہیں ان کا کیا حال ہے؟ امام نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے آمین شروع کر دی، کہیں دعا ختم ہوئی کہیں نہیں، ادھر انہوں نے آمین 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 کہتے جاتے ہیں، 7 کڑیاں بھی گنتے رہتے ہیں، آنے جانے والوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، چلو جی آمین۔ ہمارے ادھر ذمہ داروں میں فوتگیوں کی وہاں تعزیت کے لیے دعا خیر کرتے ہیں، سسر فاتح پڑھتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد وہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں منہ پر، تو وہ دعا خیر کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک کتا آ گیا، کتا وہ بیٹھا کر لگے 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 آمین۔
یہ ہماری بات یہ میں کوئی ملتی ہوں سچا واقعہ بتا رہا ہوں دور دور کتا لگے 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 آمین یہ دعائیں ہماری تو ہم دعا پڑھتے ہیں دعا مانگتے نہیں دعا مانگنے کی چیز ہے نماز پڑھنے کی چیز ہے ہماری نماز ایک کیسٹ کی طرح ہے اور دعا پڑھنے کی ہے عاقل کر جاؤ پڑھ جاؤ پھر مانگو دیکھو جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے نا ایسے اللہ سے مانگو اسے بچہ پڑھ جاتا ہے روتا ہے الٹ پلٹ ہوتا ہے آخر ماں کہتی سر نہ کھا جا لے رہا فقیروں کو دیکھو کیسے مانگتے ہیں کھڑکیاں بند شیشہ بند وہ پھر بھی ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ کوئی نہیں سنائی دے رہا ہمیں بھی کوئی سنائی نہیں دے رہا اس کے باوجود بالکل متاثر نہیں ہوتے اور اسی طرح مانگتے ہیں جیسے پوری ہمیں سنا رہے ہیں یہ ان کا اصرار ہوتا ہے جو لوگ دروازے کھول کر بھی شیشے اتار کر بھی وہ آنا دعانے روپیہ 2 روپے 10 روپے دے جاتے ہیں دعائیں مانگیں نماز پڑھیں اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے کسی کو خواب و خیال بھی نہیں ہوگا تیسرا کام کیا سکھانے کا وأمر بالمعروف تبلیغ کیا کرو لے بھائی یہ تبلیغ کا کام تو ماؤں کے ذمہ تھا انہوں نے سمجھا بلال مسجد والوں کے ذمہ تبلیغی جماعت کے ذمہ ہے تیسرا سبق پہلا سبق لا الہ الا اللہ دوسرا سبق نماز تیسرا سبق وأمر بالمعروف ونہی عن المنکر بھلائیوں کو پھیلاؤ برائیوں کو مٹاؤ چوتھا سبق دیا دعوت الی اللہ بھلائی پھیلاؤ برائی مٹاؤ میرے بچے یہ تیرا کام ہے میری بیٹی یہ تیرا کام ہے یہ ماؤں کے ذمہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے خمیر میں یہ بات داخل کرو یہ بڑے ہوں تو اس کام کو کرنے والے بنے کہ کسی کے گھر میں بیاہی جائے تو اپنی نسل کو آگے اس پر تیار کریں عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کی عاتقہ سے وہ تھی بڑی شاعرہ بڑی خوبصورت بڑی ادیب بڑی فصیح ہے بیوی کی محبت جو بڑی زنجیر پاؤں کی تو انہوں نے اللہ کی راہ میں جانا چھوڑ دیا سست ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ دیکھو بیوی کی محبت اتنی ٹھیک نہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جانے چھوڑ دو تو انسان کمزور ہے محبت ایسی آئے گا وہ باپ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا طلاق دے دو اگر باپ ابو بکر جیسا ہو پھر تو طلاق دینا جائز ہے آج کل کے والدین کے کہنے پر طلاق دینا غالباً ظلم ہی ہوتا ہے کیونکہ آج کل کے والدین کو شریعت کا پتہ ہی کوئی اور اکثر ایسے جہالت کی بنیاد پر خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کا گھر اجاڑ کے بیٹھ جاتے ابو بکر تو وہ شخص ہے جو نبیوں کے بعد مقام رکھتا ہے تو اس کی بات تو شریعت تھی تو ٹل نہیں سکی تو آخر طلاق دے تو ایک دن لیٹے ہوئے تھے اور پتہ نہیں ابو بکر پیچھے کھڑے ہیں تو عاتقہ کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا عاتق لا انت فيما ذر شارق وما ناح قمر الحمام المطوقہ یہ شعر پڑھا اے عاتقہ جب تک سورج چمکے گا پھر یاد کا سورج میرے دل میں چمکے گا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شعر سنے تو شعر ایک لطیف چیز ہے جو دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ترس آ گئے ان کا اچھا بھائی رجوع کر لیں تو آج کل کے پاگل دور تو تھا نہیں گئے ایک دم 3 طلاق پھر کہتے ہیں کوئی راہ کٹو پہلے طلاق دے رہے تو پھر کوئی راہ کٹو اب پہلے ہی اللہ دیکھو کتنا خوبصورت نظام ہے سب سے بدترین حلال ہے طلاق سب سے بدترین حلال طلاق اب غض الحلال الطلاق لیکن طلاق ہے خدا نخواستہ میاں بیوی میں لڑکے لڑکی میں نہیں جوڑ بیٹھ سکا تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے جدا ہونے کا لیکن اس میں بھی کتنا خوبصورت نظام ہے کہ ایک طلاق دو پھر اس کے بعد انتظار کرو اس کے اگلے حیض کا انتظار کرو اس ایک 20-25 دن میں شاید دماغ ٹھنڈا ہو جائے اور غصہ اتر جائے اور تمہیں اپنی ندامت ہو تو رجوع کرنا اب پھر کوئی غصہ سوار ہے تو اب پھر دوسری طلاق پھر انتظار کرو ایک اور حیض کا تو 20-25 دن اور گزر گئے تقریباً 1.5 مہینے کی مدت گزر گئی 1.5 مہینے کے بعد بھی اگر دل پر سے اثر زائل نہیں ہوا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی کوئی حقیقی سبب ہے کوئی فوری جذباتی فیصلہ نہیں ہے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس کے بعد اگر تم ان کو طلاق دے رہے ہو تو پھر تیسرا جو طلاق ہوگا وہ طلاق مرتان 2 دفعہ دو پھر کیا ہوگا امساک بالمعروف اور تسریح بالاحسان پھر اس کے بعد اگر تم
رجوع کرنا چاہو رجوع کر لو، اور اگر رجوع نہیں کرنا تو تیسری طلاق دے کر احسان کے ساتھ رخصت کرو، نفرت کے ساتھ نہیں، احسان کے ساتھ رخصت کرو، یعنی کچھ اس کو دے کر رخصت کرو، کچھ ہدایہ دے کر رخصت کرو، کچھ پیسے دے کر رخصت کرو، دلوں کی نفرتیں لے کر جدا نہ ہو کہ یہ بھی ایک فطرت کی چیز۔ تو یہ درمیان میں ایک بات آگے سے بتا دوں، طلاق ان کا رجوع کر لو، ایک طلاق دی تھی، رجوع کر لیا، لیکن پھر موت اللہ کی راہ میں ہی آئی، مطلب طائف کے جہاد میں سینے پہ تیر لگا، اسی زخم میں پھر مدینہ پہنچ کر واپس سے ان کا انتقال ہوا، لیکن تیر وہاں سے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ماؤں کو کہا کہ ان کو اس کام پہ تیار کرو کہ یہ خود بھی نکلیں، آگے جب ان کے رشتے اور ناطے ہوں تو کوئی رشتہ اور ناطا باپ بننا اس کی۔ ابھی ایک مولوی صاحب مجھے آئے ملنے، کہنے کہ شکر ہے آپ نے میرا سال لگوا دیا، اب مجھے خیال آ رہا ہے اب جب میرے بچے ہو گئے تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ اس وقت جو نکلا تھا تو صرف بیوی کی محبت قربان کر کے نکلا تھا، اگر اب سال لگاتا تو بچوں کی محبت کی بھی قربانی ہوتی تو بڑی مشکل بن جاتی، شکر ہے اس وقت میرا سال لگ گیا۔ تو ایسی تربیت کرو کہ ان کو رشتے اور ناطے روک نہ سکیں، زنجیر نہ بن سکیں، اور سے خود اپنے خامدوں کو تیار کریں، اب بیٹیاں اپنے بھائیوں کو تیار کریں، بیٹیاں اپنے باپ کو تیار کریں۔ یہ 15 برس اللہ دیتا ہے بچے کے لیے، 13 برس اللہ دیتا ہے بچی کے لیے، بالغ ہونے سے پہلے ان کے اندر یہ سارے رنگ بھر دو کہ وہ نکھر جائیں، کہ جس گھر میں بھی جائیں گے چین و سکون کا ذریعہ بن۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائی پھیلاؤ برائی مٹاؤ۔ 5واں سبق کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر سکھاؤ۔ خاص طور پر بیٹیوں کو صبر سکھانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج کل زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو جو بچی ہم ساری زندگی اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتے ہیں، وہ اگلے گھر جاتے ہی ایک دم وہ ایک اجنبی اور ایک نامانوس ہستی ہوتی ہے، جس کی طرف ہر نگاہ امتحان کی اٹھتی ہے، محبت کی نہیں اٹھتی۔ کیا کرتی ہے؟ ساس کی نظر پڑ رہی، نندوں کی نظر پڑ رہی، سسر کی نظر پڑ رہی، کیا کرتی ہے؟ ماں ہوتی ہے اور ساس ہوتی ہے۔ کوئی ساس کتنا ہی بڑے دعوے کر دے وہ جھوٹ بول رہی ہے، اللہ ہر جگہ لگتا ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا قانون بدل جائے کہ ماں جیسا جگر ساس کا بھی ہو جائے۔ تو سسرال میں بچی کا مقام اس کے صبر سے بنتا ہے، اس کے اخلاق سے بنتا ہے، اس کے پیسے سے نہیں بنتا۔ بچیوں کو جھکنا سکھانا چاہیے، نہیں ہے کہ یہ تمہارے گھر جا رہی ہے کوئی کام نہیں کرے گی، یہ تو لڑائی کی آگ ہم نے خود جلا دی۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں میری دھی جا رہی تمہارے گھر کام کوئی نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، گھر آباد نہیں ہوگا، صبر سکھاؤ، صبر۔ نہیں ہوگی، یہ صبر سے ہوں گی۔ اپنے بیٹوں کو صبر سکھاؤ کہ ایک شخص نے اپنا جگر نکال کے دے دیا، آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف اس نے مجھے تکلیف، تو آدمی جگر نکال کے دیتا ہے۔ تو اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرو کہ انہیں صبر کرنا آتا ہو، وہ کسی کی بیٹی کو ان ناز نخروں کے ساتھ لے کے چلنا سیکھیں، نہیں یہ کہ پہلے دن ہی حاکمیت کا فتوا ثابت کر دیں، ہوں تو میری بیوی بن گئی ہے بس ہوں تیری سب سے تم آپ دونوں نہیں مل سکتی، چل میرا بھائی۔ یہ کیسے نادان ظالم لوگ ہیں، یہ ظالم نہیں اس کے ماں باپ ظالم ہیں جنہوں نے اس کو سکھایا نہیں تھا۔ اور اگر بیٹی گھر میں جاتی کہتے اسے لکھا چھٹ دے بس کد بکری پا دے میرا چولہا بکرا کر دینا۔ یہ دونوں طرف کے میں کمیاں بتا رہا ہوں، دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بیوی بنتے کہتے ہوں تو میرا نہ ماں نہ پیودا، اور وہ خامد بنتے کہتا بس ہوں تو میرے غلام ہے، ہوں تو میری مرضی سے بغیر ہل نہیں سکتی۔
یہ اخلاق، یہ صبر نہیں سکھایا گیا، اس لیے گھر ٹوٹ گیا۔ چوتھی چیز اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پانچویں چیز، لا تصعر خدک للناس، بدتمیز ہو کے بات نہ کیا کر، ولا تمشي في الارض مرحا، اکڑ کے نہ چلا کر، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقت فی مشی کا، چلنے میں عاجزی ہو، واغضض من صوتک، آواز میں پستی ہو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آواز ہے گدھے کی جو شور مچاتا ہے۔ اچھے اخلاق آخری سبق ہے، آخری سبق ہے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق سب سے مشکل سبق ہے میرے بھائیو، اچھے اخلاق سب سے مشکل سبق ہے میرے بھائیو، اچھے اخلاق سب سے مشکل سبق ہے میری بہنوں۔ یہ مجھے 30 سال ہو گئے تبلیغ میں پھرتے ہوئے، میں نے یقین والے ہزاروں دیکھے، میں نے راتوں کو رونے والے ہزاروں دیکھے، میں نے قربانی والے ہزاروں دیکھے ہیں، میں نے اخلاق والے 20 بھی نہیں دیکھے۔ اخلاق والے اتنا بڑا پتا چاہیے اخلاق۔ اگر میں مولانا سعید خان صاحب کو نہ دیکھتا تو مجھے سمجھ میں بھی نہ آتا کہ اخلاق ہوتی کس چیز، اخلاق کیسے کس۔ اگر میں شخص کے ساتھ زندگی کے 6 سال نہ گزارتا تو اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ اخلاق کیسے کسے ہیں۔ اب مجھے پتا ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے پتا ہے، میں خود نہیں ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ اخلاق کیسے کسے ہیں۔ میں ان پہ آ نہیں سکا لیکن میری آنکھ ضرور کھل گئی اس شخص کے ساتھ چند گھڑیاں گزارنے سے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ کسی کو چھپا لینا کیسے ہوتا ہے، کسی کے عیبوں پہ پردے ڈال دینا کیسے ہوتا ہے، اوروں کے عیب اپنے اوپر لے لینا، سبحان اللہ۔ میں بے قرار ہو کے رو دیتا ہوں جب بھی اس شخص کو یاد کرتا ہوں۔ ہم تو اپنی بھی غلطیاں اوروں پہ ڈالتے پھرتے ہیں، وہ اوروں کے غلطیاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اپنے اوپر لے لیتے۔ جی شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر، کہاں سے ملیں گے ایسے لوگ؟ جس عورت نے گھر آباد کرنا ہے وہ اخلاق کو لازم پکڑ لے۔ اگر بچی کا گھر ہنستا دیکھنا ہے تو اس کو اخلاق سکھاؤ، اگر بیٹے کے گھر کی آبادی چاہتے ہو تو انہیں اخلاق سکھاؤ۔ بد اخلاقی سے زندگیاں برباد ہو گئیں، اکائیاں ٹوٹ گئیں، دہائیاں ٹوٹ گئیں، سینکڑے ٹوٹ گئے، ہزاریں ٹوٹ گئے، لاکھوں ٹوٹ گئے، شہر ٹوٹ گئے، مسجدیں ٹوٹ گئیں، تحریکیں ٹوٹ گئیں، مدرسے ٹوٹ گئے، خانقاہیں ٹوٹ گئیں۔ میں کیا کیا بتاؤں کہ کیا کیا ٹوٹا ہے ایسے ایک اخلاق کے ٹوٹنے کی وجہ سے، اور اس کو کوئی سبق ہی نہیں سمجھتا۔ نفل پڑھنے والے کو سمجھتے ہیں عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والے کو سمجھتے ہیں عبادت کر رہا ہے، تسبیح پڑھنے والے کو سمجھتے ہیں عبادت کر رہا ہے، گالی سن کے چپ رہ جانے والے کو کوئی نہیں سمجھتا کہ اس نے کتنی بڑی عبادت کی ہے، آئی ہوئی غیبت سے زبان بند کر لینے والے کو کوئی نہیں سمجھتا کہ اس نے بھی عبادت کی ہے، گالی کا جواب دعا سے دینے والے کو کوئی نہیں سمجھتا کہ کتنی بڑی عبادت کر گیا۔ میرے رب ذل جلال کی قسم، ساری رات کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا مقام ہوگا اچھے اخلاق والے کا۔ ہاں، اخلاق بناؤ، اپنی نسل کو تحفہ دے کے مرو اچھے اخلاق کا، کھٹ کھٹ کے مر جانا سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو، سر اٹھانا نہیں سر جھکانا سکھاؤ، کمزور کے لیے جھکنا ہی طے ہے۔ اور عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ مرد کے تابع ہو کے چلے، عورت کی عزت اس میں نہیں ہے کہ مرد کو اپنے پیچھے چلائے، عورت کی عزت اس میں ہے کہ مرد کے تابع ہو کے چلے، ورنہ سارا نظام زندگی بے برکت ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ یہ چند بنیادیں ہیں، لا الہ الا اللہ، نماز، ایک بیچ میں رہ گیا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اپنے بچوں میں احساس آخرت بیدار کرنا، اپنے بچوں کو آخرت کے بارے میں بتانا۔ میرے بیٹے پتہ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کا، بیٹا ایک رائی کے دانے کے برابر اگر تو نے گناہ کیا یا نیکی کی، کہیں غار میں چھپ کر کی، کہیں ہواؤں میں اڑ کر کی، کہیں زمین کی تہ میں گم ہو کر کی، تو بھی اللہ اس کی جزا سزا کا نظام تجھ پہ قائم کر دے گا۔ لہذا سنبھل کے چلنا، سنبھل کے، رائی کے برابر گناہ کی بھی پوچھ ہے اور رائی کے برابر اچھائی کی بھی جگہ ہے۔ تو ایمان پر لانا،
آخرت پر لانا، نمازوں پر لانا، تبلیغ پر لانا، صبر پہ لانا، اچھے اخلاق پہ لانا، یہی تو تبلیغ کے 6 نمبر اس پر ساری امت کو لانے کی اب ہم محنت کر رہے ہیں. یہ محنت ماں کے ذمہ تھی، اگر وہ شروع سے کرتی تو آج ہم اتنے کانٹوں بھرے جنگل میں ایسے تنہا نہ چل رہے ہوتے. اس ذمہ داری کو نبھاتے جب کوئی عورت دنیا سے رخصت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ارشاد عالی ہے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت بہتر ہے یا جنت کی عورت بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، دنیا کی عورت بہتر ہے جنت کی حور سے. جنت کی حور کوئی عام چیز ہے؟ سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، سمندروں میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں، انسانوں کو ایک جھلک دکھا دے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اس جنت کی لڑکی سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ حسین و جمیل ہو. تو ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ مطلب دنیا کی عورت تو گارے مٹی کی ہے، تو جنت کی مشک عنبر کی لڑکی سے افضل کیسے ہو جائے گی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا صلاتہن و صیامہن و عبادتہن للہ عز وجل، اپنی نماز کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے، اپنی بندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ساری جنت کی عورتوں پہ اعلیٰ اور برتر مقام عطا فرما دے گا اور انہیں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچا دے گا. تو اس امت کی تو ابتدائی حضرت حاجرہ سے ہوئی. اس امت کی تو بنیاد ایک ماں کی گود میں پروان رکھی گئی. یہ سنت نے پرورش پائی ایک ماں کی گود میں، یہ پھول کھلا ایک ماں کی گود میں. سارے حاجرہ ابراہیم اور اسماعیل کی جو تکون بنتی ہے، اس تکون میں قربانی کا مرکز تو صرف اماں حاجرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ضرور ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کا بدل موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب بیوی کو چھوڑا، یہ قربانی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں پیچھے موجود ہیں. ایک سارا جو پیچھے سے آئے، ایک فلسطین میں شادی کی جن سے مدین پیدا ہوئے اور جو مدین کی نسل جن سے چلی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں موجود ہیں، ان سے اولاد موجود ہے. اور حاجرہ کا خامد گیا. اور تیسرے ہیں اسماعیل، تو ان کو تو پتہ ہی میں کہاں ہوں. ان کے لیے فلسطین بھی برابر ہے اور مکہ مکرمہ بھی برابر ہے، ان کے لیے صحرا بھی برابر ہے اور گلستان بھی برابر ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں ہوں کہاں. اس سارے قصے میں جو وزن ہے وہ حضرت حاجرہ پر ہے، جو حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے. 20-25 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی ان کی اس وقت میں. اور خامد کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ پھر خامد ابراہیم جیسا ہو. ہر نبی حسین آیا، کوئی نبی بدصورت نہیں تھا. ہر نبی حسن کا پیکر ہوتا تھا، شاہکار ہوتا تھا اور اخلاق میں اعلیٰ مقام پر ہوتا تھا. خامد اگر اخلاق والا ہو نا تو بدصورت بھی دل میں اتر جاتا ہے. بیوی اگر اخلاق والی ہو تو بدصورت بھی دل میں اتر جاتی ہے. چھ جائے کہ اخلاق بھی ہو، اقوار بھی ہو، شکل بھی ہو، صورت بھی ہو. چاند سے زیادہ حسن ہو تو شہد سے زیادہ اخلاق کے مٹھاس ہو. تو حاجرہ کی قربانی صرف خامد کی نہیں تھی، ابراہیم جیسے خامد کی قربانی تھی، جن کے اخلاق، جن کا قرب، جن کی صورت، جن کی جوانی، سب کچھ کو قربان کیا اماں حاجرہ نے. اس ایک عورت کی قربانی پر اتنی بڑی امت کو اللہ نے وجود بخشا ہے. دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کہا حاجرہ کی سنت میں دوڑو. سارے نبی دوڑے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا تو بھی اپنی ماں حاجرہ کی سنت میں دوڑ یہاں. اور جب آپ دوڑ رہے تھے تو آپ اتنی تیزی سے دوڑ رہے تھے کہ آپ کی جو تہمت تھا، تہمت وہ ہوا، نیچے سے ہوا کی وجہ سے آپ کا تہمت یوں غبارے کی طرف پھیل رہا تھا، پھول رہا تھا. اس طرح آپ تیز سے بھاگ رہے. تو اس امت کی تو بنیاد بھی ایک ماں نے رکھی ہے، جس کی قربانیوں کے سائے تلے یہ امت پروان چڑھی ہے. تو تبلیغ وہی پرانا کام ہے، آواز نئی ہے، زبان نئی ہے، کام پرانا ہے، بات پرانی ہے، چہرے نئے ہیں، سبق بھولا ہوا ہے. سبق نیا نہیں ہے، سبق بھولا ہوا ہے. بھولا ہوا یاد کر رہے ہیں کہ ان صفات پر اپنے آپ کو لانا اور انسانیت تک اس کو پہنچانا کہ دنیا کے آخری کنارے تک یہ بات پہنچے. اب اس کے لیے جو پیچھے کوتاہی ہوئی اس پر توبہ کرو. آگے کے لیے اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ ہمیں اپنے منشا پر چلنے والا بنائے اور اس کو دنیا میں لے کے پھرنے والا بنائے. اب بولو بتاؤ کون سی بات تک کا فطر سے متعلق بتا دو. مجمع بہت آیا ہوا ہے. ہمارے یہاں دستور ہے صدقہ فطر بہت سو نے دے دیا ہوگا، کچھ نے بھی نہیں دیا ہوگا. گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے، ٹھیک بھی ہے. میں آپ کو صدقہ فطر بتاتا ہوں جس سے آپ کا اجر بڑھ جائے گا.
اور ایک سنت بھی زندہ ہو جائے گی جو بالکل ہی تقریباً مٹ چکی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر ادا کیا وہ یا کھجور یا کشمش، گندم کا کبھی نہیں ادا کیا۔ اب اگر ہم گندم کے حساب سے دیتے ہیں تو 20 روپے بنتے ہیں، اگر ہم کھجور کے حساب سے دیتے ہیں تو وہی 20 روپے 150 روپے بن جائیں گے۔ اچھی کھجور 50 روپے کلو ہے اور وہ 3 کلو پورا ہے، کہ 1.25 سیر ہوتا ہے اس کو 2 سیر احتیاطاً کر دیتے، وہ پورا 1 سا ہے، تقریباً 3 سیر۔ تو اگر 3 سیر کے حساب سے کھجور کو دیا جائے تو ایک آدمی کا صدقہ فطر 150 روپے بن جائے گا۔ اسی کو کشمش کے حساب سے لیا جائے تو عام درجے کی کشمش 100 روپے کلو ہے اچھی، تو وہ 300 روپے بن جائے گا، اور اعلیٰ درجے کی کشمش وہ 150 روپے 170 روپے کلو تک ہے، تو وہی ایک آدمی کا صدقہ فطر 500 روپے بن جائے گا۔ تو اس مجمع میں بہت سے لوگ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، بیٹھے ہیں مستورات بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، تو 20 روپے ادا کرنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہو، فراخی دی ہو، تو پھر کشمش کے حساب سے دینا چاہیے، واجب بھی ادا ہوا، سنت بھی ادا ہوئی، اور زیادہ بھی نکل گیا جو آپ کو ہی کام آئے گا موت کے بعد دنیا میں بھی، اور غریب کی دعا بھی اچھی طرح مل گئی۔ اس کی نہ ہمت ہو یا گنجائش نہ ہو تو پھر کھجور کے حساب سے دیا جائے گا، تقریباً 150 روپے بنتا ہے۔ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے اور واجب بھی ہو گیا ہے تو پھر گندم کے حساب سے دیا جائے۔ مذاقاً میں کہا کرتا ہوں کہ گندم والا صدقہ فطر آج کل کے حالات کے لحاظ سے یا اس آدمی کے لیے ہے جس پر واجب ہو گیا اور آگے گنجائش کوئی نہیں، یا اس آدمی کے لیے جس کے پاس پیسہ تو بہت ہے پر دل کوئی نہیں، خرچ کرنے کے لیے دل تنگ ہو جاتا ہے۔ بعض مرد بخیل ہوتے ہیں، بعض عورتیں بخیل ہوتی ہیں، اللہ کا اپنا ایک تقسیم ہے، سخاوت سیکھنی پڑتی ہے۔ فطرتاً بہت کم لوگ ہوتے ہیں لیکن فطرتاً جن کو اللہ دے دے یہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اور سخی اور اللہ کا جوڑ بہت جلدی بیٹھ جاتا ہے، بخیل اور رب میں جوڑ نہیں بیٹھتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت الفردوس میں سخی داخل ہو سکتا ہے، بخیل داخل نہیں ہو سکتا، چاہے ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرے، اگر وہ بخیل ہے تو جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ زکات دینے والا سخی بھی نہیں بخیل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے۔ زکات دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں داخل نہیں ہوتا، جب اس سے اوپر دینا شروع کرتا ہے پھر اللہ اس کو سخیوں میں شمار فرماتا ہے۔ اس کی پھر کوئی حد نہیں، جتنا دو گے اتنا اللہ سے واپس لے لو گے، یہاں بھی وہاں بھی۔ تو وہ صدقہ فطر ادا کیا جائے کشمش کے لحاظ سے، اللہ بہت دے گا۔ اس کی ہمت نہ ہو تو کھجور کے لحاظ سے، اس کی ہمت نہیں ہے حالات کے لحاظ سے یا دل کے لحاظ سے، دل تنگ ہے یا ہاتھ تنگ ہے، پھر بھائی چلو 20 روپے دے کے یہ دونوں کام ہم خورما ہم ثواب، پیسہ بھی بچ گیا، فرض بھی ادا ہو گیا ہے، مری مری مرغی میاں جی کے نام، تو دونوں ہی کام ہو گئے، ہم خورما ہم ثواب ہو گئے۔ لیکن میں نے رمضان میں یہ بات ہر جگہ عرض کی ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اس چیز کو زندہ کریں، یہ بالکل مٹ چکی ہے، نہ علماء بتاتے ہیں نہ لوگ اس کو کریدتے ہیں، بجل پڑا 20 روپے کے حساب سے دے کے اپنا مسئلہ حل کر لیا۔ لیکن میں آپ سارے بہن بھائیوں سے عرض کروں گا جو اس میں استعداد رکھتے ہیں وہ اس کے مطابق خرچ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غریب کی دعاؤں سے آپ کے وہ مسئلے حل کرے گا جو دولت جمع کرنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، جو کسی کی دعا سے حل ہو جاتا۔ تو سارے اس کا اہتمام کریں اور اس کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا۔ اس کا گھر میں اہتمام کریں، بچے باوضو رہیں، بچیاں گھر کی مستورات مرد سب باوضو رہیں، اللہ کے نبی کی ضمانت ہے، وعدہ ہے کہ جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ کہاں سے بڑھائے گا کیسے بڑھائے گا یہ اللہ کے ذمہ ہے، لیکن پڑھے گا صحیح، باوضو رہے۔ نماز کا اہتمام ہو اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام ہو، دعا خالی پڑھی نہ جائے، دعا مانگی جائے، دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو، اپنے بچوں کو ساری دنیا میں دین پھیلانے کا جذبہ ان کے اندر بھرا جائے، اور ان بچوں کو بچپن سے ہی 6 نمبر یاد کرائیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرائیں، کہ جاؤ اپنے ساتھیوں کو سناؤ، پڑوس کی عورتوں کو کسی ذریعے سے اپنے گھر میں بلائیں، کسی بہانے سے بلائیں، ان کو یہ آخرت
کی بات سمجھائیں، دین پہ چلنا کتنا ضروری ہے یہ سمجھائیں. نہ غیبت کی ساتھی بنے نہ غیبت کریں، نہ غیبت کی ساتھی بنے نہ غیبت کریں. یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے جو بڑی بڑی نیکیوں کو ہڑپ کر جاتا ہے، ہڑپ. اس لیے اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں. معاف کرنے کو رواج دیں. ہمارے یہاں معاف کرنا ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہو گیا ہے. معاف کرنے کو رواج دیں، سہ جائیں، پی جائیں. اس کی مشق کیا کریں کہ اپنی وجہ سے کسی پہ غصہ نہ آئے، اپنی وجہ سے کسی پہ غصہ نہ آئے. آ جائے تو اس کا رد عمل نہ ہو، اس کا اظہار نہ ہو، اور اس کو بس اندر ہی پی جاؤ، باہر نہ اس کا اظہار ہو. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ من تصر لنفسہ ہی، آپ اپنی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اپنی وجہ سے کبھی کسی پر آپ ناراض نہیں ہوتے تھے. تو اس چیز کو رواج کیا جائے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کو عام کیا جائے. بڑی سے بڑی بات سہ جاؤ، اللہ پہ چھوڑ دو. ایک سے روزہ آپ اپنا لگائیں، ایک سے روزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ لگائیں. تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر نکلا جائے گا. مرد سست ہوں تو عورتیں ان کو چست کریں، عورتیں چست ہوں تو مرد ان کو تیار کریں. جہاں ایک ڈھیلا دوسرا اگلے کو تیار کرے، تو تاکہ یہ اللہ کی راہوں میں عورتوں کا مردوں کا پھرنا جب اکٹھا ہوگا تو عورتیں تو کم از کم 4 گنا ہر وقت زیادہ ہوتی ہیں مردوں. تو عورتوں نے کام کرنا زیادہ ضروری ہو گیا. تو عورتوں کی تعداد مردوں سے بھی زیادہ ہے، اس لیے جنت میں بھی زیادہ ہے، دوزخ میں بھی زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم صدقہ کیا کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تم دوزخ میں زیادہ ہو. ان کا یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا زبان کی تھی، زبان تمہاری بے قابو ہے. تو زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے وہ بڑے بڑے اعمال کو آگ لگ جاتی. اس لیے بھائی اپنے گھروں میں ان اعمال کو رواج دیا جائے. غیبت کے ساتھی نہ بن. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بہت بڑا مستورات کا مجمع ہوا ہے. غیبت کے ساتھی نہ بن. اس نے گھروں کو آگ لگا دی. نہ سنے نہ کریں، نہ سنے نہ کریں، گھر جنت بن جائے گا. نہ کسی کی غیبت سنیں، نہ کسی کی غیبت کریں، نہ کسی کی برائی کریں، نہ کسی کی برائی سنیں، نہ کسی کا گلہ کریں نہ سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو جنت بنا رہے گا. آپ کا دل باغ رہے گا. اس باغ میں پھر کبھی خزاں نہیں آئے گی، ہمیشہ باہر کے پھول کھلیں گے. اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں. پردے کو رواج دیں. پردہ اٹھتا جا رہا ہے. پردے کا اٹھنا بڑی 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 برائیوں کو جنم دیتا ہے. ساری دنیا میں آگ لگ گئی ہے اس ایک حکم کے ٹوٹنے کی وجہ سے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کبھی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلا نہ بیٹھے. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کبھی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلا نہ بیٹھے. تو اللہ نے ایک حد فاصل قائم کیا ہے، وہ ٹوٹ رہی ہے دین کے تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے. اتنا مستورات کا مجمع آیا ہوا ہے. یہ اس حکم کو پلے باندھ کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی بچیوں کو اور اپنے سارے اڑوس پڑوس جاننے والیوں کو اس پہ لانا ہے کہ ہم نے اس حکم کو زندہ کرنا ہے. تو بڑے بڑے مفاسد بند ہو جائیں گے، بڑے بڑے فساد ختم ہو جائیں گے ایک حکم کو اگر ہم زندہ کر. آپ کی بھی حفاظت اس میں ہے اور ساری نسلوں کی حفاظت اس میں. تو اس کو اللہ پاک سے مانگا جائے کہ یہ آپ یہ جو جتنی ایک سیلاب آ رہا ہے تہذیبی کا تہذیب کے نام پر اور یعنی کا ثقافت کے نام پر، یہ سب اگر نہ روکا گیا تو یہ سب کو نگل جائے گا اشتہا کی طرح، تو ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی. اور اس کو اس ایک حکم سے روکا جا سکتا ہے. ایک حکم سے صرف پردے کو زندہ کیا جائے. آپ نے خاندوں کو اللہ کی راہ میں نکلنے پر تیار کیا. جمعرات کو ان کے بستر تیار کرو، جاؤ بھائی اسماعیل مسجد آج رات وہاں گزار کے آؤ. تو اللہ کے فضل و کرم سے کرنا تو اللہ نے ہے، ہم تو سارا زور لگا لیں، اللہ نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لہذا دعویٰ تو اس میں کوئی ہے نہیں. لیکن یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. دوائی کھاتے ہیں پھر اللہ کہتا ہے شفا دے دو. ایسے ہی ہم ہدایت کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اللہ بھی فضل فرماتا اور ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن اس محنت کے زندہ ہونے میں ہی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے. تو اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے. تو دعا سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ ساری بہنیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے دربار میں توبہ کریں. آپ سارے بھائی بھی توبہ کریں. اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے. بارشوں کا رک جانا، نہ اہلوں کا حکمران ہونا،
اور پیسہ بخیلوں کے پاس چلے جانا، یہ 3 نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو بارشیں روک دیتے ہیں، بے وقت ہو جاتی ہیں، حکومت میں اہلوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہے، دنیا تو نبھ جائے گی جیسے بھی ہے، ہم تو وہ بھی نہیں نبھا سکتے اللہ کی پکڑ کے ساتھ چل جائے کہ آخرت، ہم تو یہاں بھی کمزور وہاں بھی کمزور۔ اب اللہ کو منانے کے لیے توبہ سے بہترین کوئی عمل کوئی نہیں، تو ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ جس لائن کا ہم سے جو جرم ہوا، آپ کی یہ مستورات کی جہاں جہاں سے آئی ہیں، ویسے بھی رمضان مبارک خاص مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بخشش کو عام کرتا ہے، 4 آدمی اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ایسا مرد عورت بیٹھا ہو تو وہ ابھی اس سے توبہ کریں۔ ایک شراب پینے والا وہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا، ایک ماں باپ کا نافرمان لڑکا ہو لڑکی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، چھوٹا ہو چھوٹی ہو، بڑا ہو بڑی ہو، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا اور ان سے تعلق توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، یعنی معلق رہتی ہے کہ جب تک یہ ان کاموں سے توبہ نہیں کرتے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چوتھا، مسلمانوں کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا، ان کا معاملہ معلق کر دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے ان کی معافی نہیں ہوگی، جو یہ توبہ کرتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو بھی دوزخ کے دروازے بند ہیں، عرش پہلے آسمان پر ہے، عرش کے فرشتوں کو ہماری دعاؤں پہ آمین کہنے کا حکم ملا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے نیکی والے آگے بڑھ، برائی والے پیچھے ہٹ۔ تو اس ساری رعایت سے ہم نفع اٹھا لیں۔ پیچھے رہ گئی ہیں 2 راتیں، آج کی رات اور کل کی رات پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو اس لیے آج منتخب کیا ہے تو غالباً پچھلا جو چاند کا حساب چلا رہا ہے اس کے لحاظ سے یوں لگتا ہے تو اس آخری رات میں اپنا سارا پچھلا کھاتا صاف کرنے اور اللہ کو بھی معاف کرنے سے زیادہ پسند کوئی عمل نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سارے نیک بن جاؤ تو اللہ تمہیں ایسی موت دے دے اور تمہیں جنت میں پہنچا دے۔ پھر ایک قوم اللہ پیدا کرے جو گناہ کریں پھر بیٹھ کر روئیں اور توبہ کریں پھر اللہ کو معاف کرے۔ تو اس لیے ہم یہ سارا مردوں عورتوں کا مجمع ہاتھ اٹھانے سے پہلے توبہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب توبہ کے ساتھ ہاتھ اٹھتے ہیں تو قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وقل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے مولا، یہ اتنا بڑا وقت تیرے دربار میں آیا بیٹھا ہے، اتنا بڑا عورتوں کا مجمع اہل ایمان کا، اتنا مردوں کا مجمع اہل ایمان کا، اس میں معصوم بچے بھی ہیں، ضعیف العمر یا اللہ جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے بھی ہیں اور بوڑھی عورتیں بھی ہیں۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے مالک اور میرے خالق، ہمیں بتایا تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے، لیکن میرے مولا ہم آ گئے ہیں، آیا ہوا جب بھی آئے تو میرے مولا دروازے کھولنے والے کھول دیا کرتے ہیں، تیرا دروازہ تو بند ہوتا ہی نہیں، وہ تو ایسے ہی کھلا ہوا ہے۔ ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں یہاں سے ناکام نہ اٹھنے دے، ہمیں مردود نہ اٹھنے دے۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو تجھے دکھا کر ہم دعویٰ کر سکیں یہ ہمارے روزے جو گزرے ہیں مولا، یہ کہاں اس قابل کے تجھے کہیں یہ ہمارے روزے، یہ ہماری تراویح کہاں اس قابل مولا کہ ہم تجھے کہیں یہ ہماری تراویح۔ اے میرے مولا، پہلے لوگ اپنے گناہوں پہ پکڑے جائیں گے، ہم تو اپنی نیکیوں پر ہی دھر لیے جائیں گے۔ تو نے روزے کی توفیق دی، ہم نے اسے بگاڑ دیا، تو نے راتوں کو اٹھنے کی توفیق دی، ہم نے بگاڑ دیا۔ اے میرے مولا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، صرف ہم اپنی ذلت تیرے پاس لے کر آئے، ہم اپنی بے بسیاں تیرے پاس لائے ہیں، اپنی ذلتیں لائے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم لٹے ہوئے قافلے کے وفد ہیں، ہم لٹے ہوئے قافلے کے بچے کھچے فریادی ہیں، ہم لٹے ہوئے مسافروں کے چند یا اللہ بچے کھچے لوگ ہیں جو وفد بن کے تجھے سب کی کہانی سنانے ہیں۔ آج یا اللہ ہم تجھے صرف اپنا دکھ نہیں سناتے، ہم تجھے میرے مولا قبل اس کے کہ رمضان کی رحمتوں کے در بند ہو جائیں، تیرے خصوصی دروازے بند ہو جائیں، تیرا عرش پہلے آسمانوں سے راتیں آسمان سے اوپر چلا جائے، قبل اس کے کہ یا اللہ عرش کے فرشتوں کی آمین بھی بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ تیرے خاص خاص دروازے بند ہو۔ یہ ہماری درخواست یا اللہ، انہیں دروازوں میں سے اپنے تک یا اللہ، اپنے تک اسے پہنچ یا اللہ، اپنے تک اسے قبول کر لے، پہنچا لے یا اللہ۔ یا اللہ اس سے ہماری یا اللہ پوری امت کی درخواست ہے، یہ صرف یہ چند ہزار مردوں عورتوں کی نہیں، یہ پوری امت کا یا اللہ، یہ پوری امت کا سارا یا اللہ غم کا افسانہ ہے میرے مولا۔ ہم تیرے سامنے اپنی 300 سال کی یا اللہ داستان کیسے سنائیں؟ اللہ تو بھولا ہوا نہیں، ہم تو پڑھ کے بھی بھول گئے، سن کے بھی بھول گئے،
یا اللہ ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم نے تو سنا ہے، تیری آنکھوں سے کوئی منظر اوجھل نہیں ہے، یا اللہ یہ امت لٹ گئی، یہ امت پٹ گئی، یہ امت پارا پارا ہو گئی میرے مولا، اب تیرے دربار میں آئے ہیں، یا اللہ تو نہ ہمیں سکتا دے، بچہ باہر مار کھاتا ہے، پھر اس امید پہ گھر لوٹ کر کہ اپنی ماں کو سناؤں گا، یا اللہ ساری دنیا نے ہمیں خوار کر دیا، تیرے محبوب کی امت کا غم بتانے کو الفاظ بھی کوئی نہیں رہے میرے مولا، اور آگے کوئی ہے نہیں جس سے ہم بیٹھ کے اپنا غم سنیں، یا اللہ بچے کو ماں گود میں لیتی ہے، اس کے زخموں کے نشان سہلاتی ہے، اس کو سینکتی ہے، وہ ماں کی گود میں ہی سارے درد بھول جاتا ہے، یہ میرے مولا ہم نے زخم کھائے، ہم رکھنے والا کوئی نہیں ملا، اپنے صدمات سہے ہمارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ رہا، ہم نے یا اللہ در در کی ٹھوکریں کھائیں، ہمیں شفقت کی گود نہ ملی میرے مولا، اس وقت تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیری گود میں گر جاتے، یا اللہ لپٹ جاتے، ہم تیرے پاؤں میں سے چمک جاتے، یا اللہ ہم تجھے بڑی لمبی اپنی سنتے میرے مولا، اے میرے مولا آج تیرا نبی ہوتا تو وہ رو رو کے اپنا